خونی رشتوں کی پرخلوص محبت پر ڈائجسٹ میں شائع ہونے والی سمیرہ سرفراز کی پہلی دلکش تحریر اماں بی بائی سمیرہ سرفراز از اے کمپلیٹ ناولٹ. سو لیٹس اسٹارٹ اٹ. کہا اس نے دعائیں زندگی کی مانگتے کیوں ہو، کہا میں نے میری اس ذات سے منسوب تم ہونا. کہا اس نے کہ جنت میں خدا سے کس کو مانگو گے، کہا میں نے میرے ہمدم میرے محبوب تم ہو نا. اماں بھی کبھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، پل میں تولا پل میں ماشا. بیا حیرانی رہ جاتی، کبھی غصہ آیا تو بھوک ہڑتال کیے سر منہ لپیٹے پڑ گئیں، لاکھ مناؤ نہیں مانیں گی. اور جو کبھی موڈ بحال ہوا، کوئی خوشی دل کو آن لگی تو اپنے خفیہ خزانوں سے بسکٹ، گڑ اور سوجی کی کتلی والا حلوہ بیا جیسے غریبوں کو صدقہ کیا جاتا. اللہ بخشے امی مرحومہ کہتی تھیں کہ کسی زمانے میں اماں بی کا وہ دبدبہ تھا کہ سارا خاندان ان کے تیوروں سے ڈرتا تھا. چاقو چوبند بریکٹ جو کہ وہ آج بھی تھیں، صفائی کا خناس خبط کی حد تک دماغ میں سمائے ہوئے، امور خانہ داری میں طاق اور اس پر اپنی بات کا زام. بہوؤں کو تو وہ یوں بھی کسی خاطر میں نہ لاتی تھیں، انہیں اپنے جیسا پرفیکٹ کبھی کوئی لگا ہی نہیں. چچی بیگم تو یہاں تک کہتی تھیں کہ اپنی اماں کو بھی اماں بھی نہیں سب کام سکھائے تھے. بریکٹ تھی نا عجیب بات. اپنے ماں باپ کی پہلوئی کی اولاد تھیں، پلوٹی کی اولاد تھیں، پھر لڑکی ذات اور اس کے بعد جو بیٹیوں کی لائن لگی تو 5 پہ جا کے ختم ہوئی. پھر 3 بھائی تھے، والدین بیٹیوں سے ناک و ناک بھر پائے تھے. پیسے کی تنگی نہ تھی کہ اماں بی کے ابا حضور انگریزوں کے ہاں باورچی تھے. کوئی عام باورچی نہیں بلکہ انگریزوں کے مرغوب بیکنگ آئٹمز بنانے کے ماہر شیف. اس زمانے میں برصغیر جیسی جگہ پر کسی کا بیکر ہونا بہت بڑی بات تھی. سو اچھا خاصا کھاتے کماتے تھے، مگر بیٹیوں کی تعلیم کا تب بھی بہرحال رواج نہیں تھا. سو جب اماں بی کے بھائیوں کو اسکول میں داخل کرایا گیا تو انہیں بھی دل میں دبا برسوں کا شوق تعلیم یاد آ گیا. سو چھپ چھپ کر چھوٹے بھائیوں کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتی. ایک ماموں خاصے پڑھے لکھے تھے، ان پر مہربان بھی تھے. سو یوں اماں بی نے اردو اور عربی پڑھنا سیکھ لی. پاکستان بنا تو اماں بھی شادی ہو کر پہلے بچے کی پیدائش کی تیاری میں مصروف تھیں. ابا میاں بتاتے تھے کہ اس وقت اماں بی کی عمر 13 سال تھی. پورے دنوں سے تھیں اور ملک میں ہنگامے جاگ اٹھے. ابا میاں اور ان کا سارا خاندان حیدرآباد نکل گیا اور اماں بھی اپنے ابا حضور کے کسی قابل اعتماد فوجی افسر کے ساتھ ان کی بختر بند گاڑی میں شہداد پور لائی گئیں. کسی کو خبر نہ ہو سکی کہ دوران حمل ان کے ساتھ کیا پیچیدگی رہی جو ان کی دونوں ٹانگیں معذوری کی حالت کو پہنچ گئیں. اماں بھی بتاتی تھیں کہ ان کے فوجی چچا ان کو کندھوں پر اٹھائے ہسپتال پہنچا گئے تھے. وہاں ان کے ابا حضور اور دیگر خاندان کے افراد پہلے ہی اپنا ٹھکانہ بنا چکے تھے. چند دن گزرے تھے کہ اماں بی نے ایک صحت مند خوبصورت لڑکے کو جنم دیا، مگر ساتھ ہی ڈاکٹر نے ان کو ٹی بی جیسے مرض کی بری خبر بھی سنا دی. اماں بھی ہسپتال میں زیر علاج بچہ ان کی ماں حضور کے پاس پلا کہ وہ خود 6 مہینے پہلے ایک بیٹے کی ماں بنی تھی. بریکٹ اف. انابیہ کو یہ سن کر خوب ہی شرم آتی، مگر اس دور میں یہ کوئی بات نہ تھی کہ ماں بیٹی ساتھ ساتھ حاملہ رہیں. بہرحال اماں بی کو اپنے بیٹے کا لمس محسوس نہ ہوا. بچہ 6 ماہ زندہ رہا اپنی نانی اماں کے پاس. اماں بی سے بس چند گھنٹے ملاقات کو لایا جاتا اور پھر واپس چلا جاتا. انہیں 1 ماہ بعد بتایا گیا کہ وہ مر چکا ہے، مگر شاباش ہے ان کی ہمت پر کہ بڑے دل گردے سے یہ غم سہ گئیں. ابا میاں انہیں لینے تب آئے جب وہ اپنی بیماری سے صحت یاب ہو گئیں. بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ایک باپ نے اپنے پہلے بچے کی صورت تک نہ دیکھی تھی، نہ زندہ نہ مردہ. وہ شورش کا زمانہ تھا، تار تک نہ بھجوایا جا سکتا تھا. اماں بھی آج تک اپنے اس بچے کو نہیں بھولی تھیں. رات کی تاریکی میں جب وہ اور انابیہ اپنے اپنے بستروں پر اپنی اپنی سوچوں سے الجھ رہی ہوتی، تب انہیں وہ ضرور یاد آتا تھا. پتہ ہے بیا، آخری بار آیا تھا تو ایسے میری طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ بس میں اسے لے لوں اپنی گود میں.
وہ لیٹے لیٹے اپنے ہاتھ ہوا میں بڑھاتی گویا وہ آ ہی جائے گا ان کی باہوں میں۔ بیا کو یہ جذبہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بچے کے بعد اللہ نے انہیں 5 صحت مند زندہ سلامت اولادوں سے نوازا تھا، اور یہ کہ اس بچے کے بعد بھی ان کی ایک 4 سالہ بیٹی یوں ہی بے وجہ مر گئی تھی۔ اماں بھی اسے بھی کبھی نہیں بھولیں کہ اس بچی کو تو انہوں نے پروان چڑھایا تھا، میری انوری جیسی ان تینوں میں ایک بھی نہیں، وہ برملا کہتی تھیں۔ بیٹیاں پہلو بدل کے رہ جاتی کہ وہ اپنی زندہ بیٹیوں پر اس مری ہوئی کو ترجیح دیتی تھیں۔ بہرحال یہ غم بھی انہوں نے سہا تھا۔ حیدرآباد ٹینڈری میں بھرے پڑے سسرال کے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا وقت دیکھا۔ میل جول کھانا پینا سب کھلے ہاتھ سے کیا کہ سسر اور سارے دیور اسی جوتے کے کارخانے میں ملازم تھے۔ گھر بھی ٹینڈری کی کالونی میں ملا تھا، خوب بڑا اور کشادہ تھا۔ یہ سنہری یاد بھی اماں بھی کے سنگ صدا رہی کہ ان کے بعد جب بھی ٹینڈری ختم ہوئی تو سب کو ہی وہاں سے کوچ کرنا پڑا تھا۔ ساس وہیں وفات پا گئیں، سسر بھی چند مہینے ہی زندہ رہے، پھر اماں بھی اور ابا میاں کراچی آ گئے۔ ابا میاں مستری تھے، پہلے ٹھیکے پہ کام کرتے رہے، کراچی کے بڑے اور مشہور فلیٹوں کی گارے مٹی میں ان کا پسینہ شامل تھا۔ بیا کو وہ سارے فلیٹ خوب ازبر تھے کہ ابا میاں نے کبھی بھولنے ہی نہ دیے۔ پھر اماں بھی کی آزمائشوں کا دور شروع ہوا۔ ابا میاں کا کام بیٹھنے لگا تو اماں بھی نے ماتھے پر شکن لائے بغیر سلائی مشین سنبھال لی، کپڑے سیتیں، کڑھائیاں کرتیں، اس پر 5 بچوں کا ساتھ اور گھر کی ساری ذمہ داری۔ بڑی پھپھو بھی ماں کا سہارا بنی، گھر کا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھایا۔ 8-9 سال کی عمر سے صفائی برتن کے بکھیڑوں سے الجھنے لگیں، ننھے ہاتھوں سے آٹا تو گوندھ لیتی پر روٹی نہ سنبھالی جاتی تو اب اماں بھی گوندے آٹے کا تھال بیا کے ابو جو خود اس وقت 10 سال سے زیادہ کے نہ تھے کے حوالے کرتی، اور وہ محلے کے تندور سے روٹیاں پکوا لاتے۔ پھر ماں کی مشقت نے انہیں بھی مجبور کیا کہ وہ بھی مصیبتوں کے اس بحر بے قرار میں ان کا سہارا بن جائیں۔ اسی چھوٹی عمر سے چھوٹی موٹی مزدوریاں کرنے لگے، لوگوں کے جوتے صاف کیے، اخبار بیچے، بازاروں میں پتھارے لگا کر کپڑا بیچا، مگر ایک چیز اماں بھی نے اپنی تجربات سے سیکھ لی تھی، اور وہ تھی تعلیم کی اہمیت۔ انہوں نے اپنی جان پہ ہر مصیبت جھیلی مگر اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلوائی۔ بیا کو یاد تھا کہ ابو بتاتے تھے کہ وہ شام کے اسکول اور کالج میں پڑھے تھے، کہ دن بھر نوکریاں بھگتاتے تھے، پھر محلے کے چوک کی اسٹریٹ لائٹ میں بیٹھ کر امتحانوں کی تیاریاں کرتے تھے۔ اسلامیہ کالج کے ہونہار اسٹوڈنٹ، اساتذہ کے منظور نظر، اکنامکس کے ہائیسٹ مارکس ہولڈر، اس کے ذہین اور محنتی ابو ابصار احمد۔ اماں بھی کو ان سے بہت محبت تھی کہ وہ ان کا شیر بیٹا تھا جو ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ ابا میاں معصوم آدمی تھے، مزدوروں والا ہی ذہن لے کے پیدا ہوئے تھے۔ اماں بھی جیسے زرگ اور زمانہ شناس نہ تھے، جلد تھک کے بیٹھ گئے۔ آگے کا دور اماں بھی اور ان کے بیٹے کا تھا۔ بڑی پھپھو 13ویں سن میں بیاہی گئیں تو اماں بھی نے سکھ کا سانس لیا۔ اس قلیل آمدنی کے دور میں بھی وہ بیٹی کا کپڑا لتا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ پھر ایک طرف اماں بھی کی مشین چلی، دوسری طرف ان کے بیٹے کے ہاتھ۔ جب تک ابصار 25 کے ہوئے، دونوں ماں بیٹا اپنا گھر خرید چکے تھے۔ زمین سستی ملی تھی، زمانہ بھی سستا تھا۔ ابا میاں کا ہنر ایک بار پھر کام آیا۔ بڑی پھپھو کے شوہر بھی اسی پیشے سے وابستہ تھے، گھر کے لوگوں نے ہی گھر بنا لیا۔ اماں بھی کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے، وہ شہر کے متوسط طبقے کے علاقے میں ایک نسبتاً بڑے اور اچھے گھر کی مالکن بن گئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ اپنے ایک چھوٹے بھائی کے گھر کے نچلے حصے میں بطور کرایہ دار مقیم تھیں۔ رشتہ سگا تھا مگر اماں بھی کی خودداری بھائی کے ہاں بھی کرایہ دیے بغیر نہ رہتی تھیں۔ ان کی مشقت کا دور اس وقت ختم ہوا جب گھر کے ساتھ ہی ان کے بیٹے کو ایک اعلیٰ ادارے میں بہت اچھی نوکری مل گئی۔ پھر اماں بھی نے بڑی شان سے خاندان بھر میں بہترین شادی اپنے بیٹے کی اور بیا کی امی کو اماں بھی کی بڑی بہو کا درجہ حاصل ہوا۔ پیسہ وافر مقدار میں آنے لگا تھا جسے بیا کی امی اپنے مبارک قدموں کا نتیجہ قرار دیتی اور اماں بھی اپنے صبر اور ہمت کا پھل۔ ساس بہو میں ہمیشہ ایک سرد جنگ چلی کیونکہ بیا کی امی بھی سگڑاپے اور سلیقے میں اپنی مثال آپ تھیں، ادھر اماں بھی نے اپنے سامنے کسی کو بھی گردانا ہی نہیں تھا۔ بہو اپنا ذہن لے کے آئی تھی مگر اماں بھی نے ایک نہ چلنے دی۔ وہ گھر کی سیٹنگ بدلتی تو اماں بھی کا موڈ دنوں خراب رہتا۔ انہیں گھر کو سجانے سنوارنے کا شوق تھا، اس کے لیے پیسہ بھی ضروری ہوتا تھا۔ وہ طریقے سلیقے کی قائل تھی، بچوں کو اچھا ماحول رہن سہن دینا چاہتی تھیں۔
انگریزی میں بات کرتی تو اماں بھی کے دل میں کلک سا جاگ اٹھتا، جان بوجھ کر بہو کی مخالفت کرتی، بیٹے سے شکایتیں لگاتی، وہ اپنے نظام میں جیتی تھی۔ بہو کا 2 قدم آگے بڑھنا انہیں احساس کمتری میں مبتلا کرتا۔ اتنی منکسر المزاج ہرگز نہ تھیں کہ کھل کر بہو کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتیں، بے شک دل سے کتنا بھی صحیح کیوں نہ مانتیں۔ نتیجہ حسب توقع نکلا، وہ اماں بھی سے بدظن رہیں اور اماں بھی ان سے۔ بیچ میں بیا کے ابو رہ جاتے جو توازن قائم رکھنے کے ہرگز قائل نہ تھے، ماں کا درجہ ہر حال میں بلند رکھتے، بیوی چاہے ان کے لیے 100 غلط فہمیاں پالتی رہے۔ اماں بھی دن کو رات کہتی تو رات سمجھو، تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے کا ذمہ دار میں ہوں، مگر اماں بھی سے کبھی ٹکر لینے کا سوچنا بھی مت، ان کا صدا کا کوڑا جواب تھا۔ اماں بھی نے بھی کبھی ان کے معاملات سلجھانے کی کوشش نہ کی، انہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ ان کی بہویں کچھ بھی کر لیں ان کی ہمت اور کوششوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ انہوں نے سب کچھ اپنی محنت اور صبر استقامت کے بل پر حاصل کیا تھا۔ آج بہویں ان کی سجی سجائی راجدھانی پر حکومت کرنے چلی آئی تھیں۔ ان کے بیٹے اور ان کی کمائی سے خریدا گیا صوفہ اگر وہ لاؤنج سے اٹھا کر ڈرائنگ روم میں رکھ رہی تھیں تو کوئی احسان تو نہ کر رہی تھیں۔ یہ اماں بھی کی اپنی سوچ تھی۔ ان کی بہویں ان کی تکلیفوں والی زندگی سے کبھی منکر نہیں ہوئیں، حالانکہ وہ سب انہوں نے صرف سنا ہی تھا، آنکھوں دیکھا تو ہرگز نہیں تھا، مگر وہ اماں بھی کی 1 مین شو والی پالیسی کو ہرگز نہ مانتی تھیں۔ پر اماں بھی کون سا ان سے دبتی تھیں، برملا کہتیں، اری پکی پکائی دال میں تڑکا تو کوئی بھی لگا دے، دال گلا کر دکھاؤ تو جانوں۔ بہویں جز بز ہو کے رہ جاتی، کہنا پاتی کہ آپ کسی کی دال گلنے کب دیتی ہیں۔ گھر میں پکنے والے سالن سے لے کر شادی بیاہ میں لینے دینے تک کا ہر فیصلہ اماں بھی کی مرضی سے ہوتا تھا۔ ابا میاں بھلے آدمی تھے، بیٹے کی نوکری کے بعد بالکل ہی گھر کے ہو رہے تھے، وقت پر کھانا پینا مل جاتا، وہ خوش رہتے، بہوؤں کو سراہتے، دعائیں دیتے۔ بیٹا ماہانہ جیب خرچ اماں بھی سے چھپا کے ان کو دیتا کہ اماں بھی کو یہ بھی فضول خرچی ہی لگتی۔ وہ ابا میاں سے بھی نالاں ہی رہتی تھیں۔ انہیں ہمیشہ اس بات کا قلق رہا کہ ابا میاں نے مشکل وقت پہ ان کا ساتھ نہ نبھایا، ان کا بیٹا ہی ان کا سہارا تھا۔ وہ اپنے معیار سے نیچے کسی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھیں، اور ابا میاں بے شک ان کے معیار کے آدمی نہ تھے، جتنی ان کی ذہنی اور جسمانی استطاعت تھی وہ اتنا ہی کر پائے تھے، مگر اماں بھی یہ کبھی نہ سمجھ پائیں۔ میرے بیٹے کی حلال کی کمائی ان ٹٹ پونجیوں پر لٹانے کے لیے نہیں ہے، وہ ابا میاں کی خدا ترسی اور صدقہ خیرات سے بہت چڑھتی تھیں۔ ابا میاں محلے کے غریب گھروں کی امداد کرتے تھے، اپنا سارا جیب خرچ وہ اسی طرح ختم کر دیتے۔ میرا بیٹا کماتا ہے، تیرا دل کیوں جلتا ہے؟ ابا میاں اس معاملے میں ہرگز نہ دبتے کہ اب وہ بیوی کے رحم و کرم پر کسی طرح بھی نہ تھے۔ بیٹا کماتا تھا اور بہویں پکاتی تھیں، مگر یہاں بھی اماں بھی سب کو حیران کر جاتی جب ہفتے 15 دن میں بہوؤں کو آرڈر دیا جاتا، تیرے ابا میاں سٹور کے لیے کہہ رہے تھے، وہ پکا دینا آج۔ ہر وقت ان سے کھار کھانے والی اماں بھی شوہر کی پسند بھی خوب یاد رکھتی تھیں، بہویں آپس میں بات کر کے رہ جاتی۔ دن اچھے گزر رہے تھے، بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں، دونوں بیٹے بھی کھونٹے سے بندھے تھے، جب اچانک ابا میاں کا بلاوا آ گیا۔ وہ اتنی خاموشی سے اپنی جگہ خالی کر گئے تھے کہ مہینوں صبر نہ آیا تھا۔ اماں بھی نے کوئی وویلا نہ کیا، وہ غموں کو غلافوں میں لپیٹ دینے کی ماہر ہو چکی تھیں۔ بیٹیاں بہویں یوں روئی تھیں گویا اب تک ابا میاں کا بے جان وجود ان کی مخصوص سیٹی پر لاؤنج کے کونے میں دھرا ہو۔ انابیہ تب چھوٹی تھی، اس کی یادداشتوں میں بھی دھندلا دھندلا وہ منظر تازہ تھا جب وہ سامنے والے گھر کی چھت پر کھڑی سڑک پر دور تک بکھرے ہجوم کو دیکھ رہی تھی، جن کے سروں پر سے ابا میاں کا جنازہ تیرتا ہوا گزر رہا تھا۔ نہ جانے کون کون سے انجان چہرے تھے جنہیں گھر میں کوئی نہ پہچانتا تھا، مگر ان کے پاس ابا میاں کو رونے کا حوالہ موجود تھا۔ خالو میری مدد کرتے تھے، شاید وہ واحد چیز تھی جو اماں بھی کو خاموش کرا دیا کرتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اماں بھی اپنی جون میں لوٹتی گئیں۔ وہی تنتنا، وہی زام، پھر ابا میاں کی یاد بس رمضان میں روزہ افطار کرانے اور غریبوں کو ان کے نام کا کپڑا کھانا دینے تک رہ گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نئی نسل قد نکالنے لگی اور اماں بھی کی کمر جھکنے لگی۔ وہ بوڑھی ہو رہی تھی، مگر ان کی اولادوں سمیت ان کی اولادوں کی اولادوں تک ان سے ڈرتی تھی۔ جو قصے سن کر ان کے بچے جوان ہوئے تھے، وہی سن کر ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی بڑے ہوئے۔ اماں بھی داد چاہتی تھیں، اپنے کیے کرائے کی شہرت چاہتی تھیں، یہ سب کا مشترکہ خیال تھا۔
شاید یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ صرف اپنی کہنے والی اماں بھی اپنی تعریف کرنے والے کا منہ کبھی بند نہ کرتی۔ انہوں نے بہوؤں کے بری کے جوڑوں سے لے کر پوتے پوتیوں کے گدے لنگوٹ تک اپنے ہاتھوں سے سیے تھے، اور نفاست ایسی کہ دیکھنے والا مبہوت رہ جاتا، اور جب کوئی کہتا اس عمر میں ایسا شاندار کام، تو اماں بی کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہو جاتا۔ بیا کو ہمیشہ ان کی وہ خوشی ایک معصوم بچے کی خوشی جیسی لگتی جو اپنی تعریف سن کر پھولے نہیں سماتا تھا۔ رشتہ داروں سے بھی خوب ملتی جلتی تھیں، سو ہر ایک ان سے ڈرنے کے باوجود ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا تھا۔ پھر ایک دن عجیب بات ہوئی، اماں بی کو سخت بخار نے آ لیا۔ دوا دارو کچھ اثر نہ کر سکی اور اماں بھی مہینہ بھر کو بستر سے آ لگیں۔ انہیں پہلی بار لگا کہ ان کا وقت رخصت آن پہنچا ہے۔ ساری اولادوں کو بلاوا بھیجا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو چھوٹی بیٹی سے اپنا قدیم صندوق کھلوایا، ایک چھوٹا ڈبہ برآمد کیا اور اس میں موجود سارا زیور بڑے بیٹے ابصار کے حوالے کر دیا۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ابصار کا ہی دیا ہوا ہے، لہٰذا یہ سارا زیور اس کی امانت ہے اور میں اسے ہی سونپ رہی ہوں۔ کمرے میں موجود جملہ نفوس کو سانپ سونگھ گیا۔ چچی بیگم نے چچا میاں کو آنکھیں دکھائیں، بیٹیوں میں بھی نظروں کے تبادلے ہوئے۔ بڑا بیٹا بہو بھی بے یقینی سے اماں بھی کو تکنے لگے۔ بڑی پھپھو لاڈلی تھیں، کہے بنا نہ رہ سکیں۔ مجھے لگتا تھا اماں بھی کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اماں بھی مسکرائیں۔ انابیہ دروازے کی چوکھٹ سے لگی یہ منظر دیکھتی رہی۔ تمہارا جو حق تھا وہ میں نے ساری عمر ادا کیا ہے بیٹی، مگر یہ امانت ہے۔ پھر بھی بڑی پھپھو کو لب کھولتا دیکھ کر اماں بھی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ پھر بھی تمہارے لیے میری وصیت ہے کہ ابصار میری ایک عدد بھاری جھمکیاں بیچ کر تم بہنوں کو اس کے پیسے برابر تقسیم کر دے گا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بیٹیاں مطمئن ہوئیں یا نہیں، مگر مصلحتاً خاموش ضرور ہو گئیں۔ ادھر اصل میں دراڑ چچا میاں اور چچی بیگم کے دل میں آ گئی تھی۔ چچی بیگم خوش تو پہلے بھی نہ تھیں کہ گھر میں سکہ ساس کے بعد جیٹھ کا چلتا تھا۔ خود چچا میاں بھی بھائی کے زیر بار تھے، اور اماں بھی کے فیصلے کے بعد تو گویا انہیں کھل کر بولنے کا موقع مل گیا تھا، کیونکہ انہیں یقین ہو چلا تھا اب اس گھر میں وہ ہمیشہ کے لیے محکوموں والی زندگی گزارنے والے تھے۔ چچا میاں کا دل تو کھٹا ہو ہی چکا تھا۔ چچی بیگم کے تانے اور روز روز کی باتوں سے تنگ آ کر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اماں بھی آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو کس سے محبت ہے، اب آپ بھائی جان کو ہی اپنے ساتھ رکھیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ فیصلہ سنا کے چلے گئے۔ اماں بھی نے بھر بھر جھولی بددعائیں دیں۔ چچی بیگم نے کان نہ دھرے۔ میاں ان کی مان رہا تھا، وہ ساس کو کیوں خاطر میں لاتی؟ اپنا مختصر سامان سمیٹا اور 4 بچوں کے ساتھ گھر چھوڑ دیا۔ پیچھے ابصار احمد رہ گئے، بے یقین سے۔ بھائی کے اقدام نے انہیں بھی شوق پہنچایا تھا۔ فیصلہ اماں بھی نے کیا تھا اور ابصار نے انہیں کبھی نہ کہنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ چھوٹے بھائی کو روک بھی نہ سکے کہ جسے باپ بن کر پالا تھا، آج وہ چند سونے چاندی کے ٹکڑوں کے عوض ان سے بھی متنفر ہو گیا تھا۔ ادھر بڑی بہو کو ساس کے فیصلے نے جھنجھوڑ دیا تھا۔ انہیں پہلی بار اماں بھی کی کوئی بات صحیح لگی تھی۔ وہ دل سے ان کی منصفی کی قائل ہو گئی تھیں۔ یک لخت ہی دل سے ان کے لیے پالی گئی ہر غلط فہمی کو مٹا دیا اور نئے سرے سے ان سے تعلقات استوار کرنے کی کوششوں میں لگ گئیں۔ مگر اماں بھی اور سخت گیر ہو چکی تھیں۔ بیٹے کے رویے نے انہیں باور کرا دیا کہ سب رشتے مطلب کے تھے۔ وہ صحت یاب ضرور ہو گئی تھیں، مگر خود کو کاموں میں مصروف کر کے لوگوں سے الگ کر لیا تھا۔ بڑی بہو کی کسی بات پر اعتراض نہ کرتی، یوں بھی اب وہ کون سا جوان رہ گئی تھیں۔ بیا 17 سال کی ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہو گیا جس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بیا کے امی اور ابو عید کی خریداری کرنے بازار گئے تھے، مگر وہاں اچانک ہونے والے خودکش حملے میں دونوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ضعیف العمری میں اپنے صحت مند جوان بیٹے اور بہو کی لاشوں نے اماں بھی کی کمر توڑ دی تھی۔ روتی بلکتی انابیہ کو سینے میں چھپائے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ ابصار ان کا چہیتا، دایاں ہاتھ ان کا سہارا تھا، ان کی قابل فخر اولاد تھا وہ۔ ابا میاں کی جدائی، چچا میاں کی بے وفائی، اپنے 5 بہن بھائیوں اور 2 بچوں کی اچانک اموات، کسی نے بھی تو انہیں ان کے مقام سے ہلنے نہ دیا تھا، مگر ابصار کی موت ان کے لیے دھچکا تھی۔ انہیں کئی ہفتوں بعد یقین آیا تھا کہ وہ اب اس گھر میں اکیلی تھیں اور اس عمر میں اللہ نے ان پر کیسی بھاری ذمہ داری ڈال دی تھی۔ بیا کسی پکے ہوئے پھل کی طرح بلا خواہش و رغبت ان کی جھولی میں آن گری تھی۔ انہیں پھر ہمت پکڑنی تھی۔
تنہائی میں چھپ چھپ کر رونے والی اماں بی نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور ایک بار پھر خود کو حالات سے نپٹنے کے لیے تیار کر لیا۔ اور تب سے اب تک بیا اور اماں بھی ایک دوسرے کا سہارا بنی ہوئی تھیں۔ بیا حساس لڑکی تھی، ماں باپ کو روک کر اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ گھر کا اوپری حصہ اماں بی نے کرائے پر دے دیا تھا۔ بیا کے کالج کے 2 سال رہتے تھے۔ اماں بی نے زور زبردستی اسے BA کرایا کہ وہ اب اماں بی کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر اماں بی نے ایک نہ سنی اور اب MA پرائیویٹ کی تیاری بھی وہ انہی کی خواہش پر کر رہی تھی۔ 2 نفوس کے لیے اتنا بہت تھا، عزت سے گھر بیٹھے اپنا دانا پانی چلا رہی تھیں۔ محلے کی کچھ لڑکیاں اماں بی سے سلائی کڑھائی سیکھنے آتی تھیں۔ صبح کے وقت بچے قرآن پاک پڑھنے آ جاتے۔ محلے میں بہت عزت تھی، سب جھک کر اماں بی کو سلام کرتے تھے۔ پھر ان کاموں کا ایک پائی پیسہ اماں بی کسی سے نہ لیتی تھی۔ شاید ابا میاں کی خدا ترسی اماں بی میں بھی حلول کر گئی تھی۔ بیا دن بھر گھر کے مختلف کاموں میں خود کو الجھائے رکھتی۔ گزرے برسوں میں اماں بی کی قربت میں اس نے ان کا ہر ہنر چرا لیا تھا۔ نماز روزے کی پابندی، اپنی عصمت کی حفاظت، خودداری اور عزت نفس کا ہر سبق اس نے اماں بی سے سیکھ لیا تھا۔ اماں بی کے لیے بھی اب ایک وہی تھی، ان کی پوتی، ان کا خون۔ اس کے آگے اپنا دل ہلکا کرنے میں وہ ذرا نہ ہچکچاتی۔ دن بھر دونوں خود کو مصروف رکھتی، مگر جب رات کی تاریکی اپنے پر پھیلاتی اور اماں بی کی بوڑھی آنکھوں سے نیند روٹھ جاتی تو وہ بیا کو اپنے دل کے سب زخموں سے آگاہ کرتی۔ ان کی شادی، ان کے بچوں کی پیدائش، قیام پاکستان کے وقت کی مشکلات، حیدرآباد ٹینڈری کا سنہرا دور اور پھر وہ پرمشقت زندگی جو انہوں نے گزاری، بیا کو سب قصے ازبر ہو چکے تھے، مگر ان کی دلجوئی کے خیال سے سنے جاتی۔ پھر بیچ میں اماں بھی کہتے کہتے سو جاتی تو بیا بھی کروٹ بدل لیتی۔ ان کی زندگی میں اب صرف یادیں، تنہائی اور خاموشی تھی، مستقبل کوئی نہ تھا۔ کھٹکے کی مانوس آواز پر بیا نے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ وہ معظم تھے، اماں بی کے بھتیجے۔ ان کی دستک صرف توجہ کی متقاضی ہوتی تھی کہ اجازت لینے کی تو انہیں اس گھر میں ہرگز ضرورت نہیں تھی، اور وہ توجہ بھی صرف بیا کو دلانے کے لیے ہوتی تھی کہ اس کے سوا کون تھا یہاں جو ان کی آمد پر اپنے حواس درست کرتا۔ بیا کے والدین کی وفات پر وہ اچانک ان کی زندگی میں شامل ہو گئے تھے۔ اماں بھی بتاتی تھیں کہ وہ بچپن میں یہاں بہت آیا کرتے تھے۔ ان کی ماں ان کی پیدائش کے 3 سال وفات پا گئی تھیں۔ باپ نے فوراً دوسری شادی کر لی اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ پیسہ بہت تھا، معظم کو 10ویں برس بورڈنگ بھیج دیا گیا اور پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ جس سال بیا کے والدین کی وفات ہوئی اسی سال وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹے تھے۔ بیا نے تو انہیں تبھی پہلی بار دیکھا تھا، مگر اماں بی کا ان کے لیے دلار دیکھ کر بیا کو ماننا پڑا کہ ان کا یقیناً گزرے برسوں میں بھی تعلق رہا تھا۔ پھر معظم کو ایک بہترین نوکری مل گئی۔ وہ باپ کے گھر میں ضرور رہتے تھے مگر ان کے ساتھ نہیں۔ لڑکے تھے اور وہ بھی کماؤ۔ ستیلی ماں بال بی کا نہیں کر سکتی تھی، سو گزر ہو رہی تھی۔ ہفتے کے 3 چکر وہ اماں بی کے پاس ضرور لگاتے، سودا سلف لانا، بل جمع کروانا۔ بیا کے کالج کے فارم وغیرہ کا سب ٹھیکہ انہوں نے ہی اٹھایا ہوا تھا۔ بیا چائے ہمیشہ کی طرح نظریں جھکائے، سر اٹھائے وہ کچن کے پاس سے اپنا مخصوص جملہ بولتے ہوئے گزر گئے اور سیدھا اماں بی کے کمرے میں جا کر دم لیا۔ اور بیا ہمیشہ کی طرح سوچ رہی تھی کہ انہیں جھکی آنکھوں سے کیسے علم ہو جاتا تھا کہ بیا کچن میں ہی ہوگی۔ بیا چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی تو وہ اماں بی کے گھٹنے سے لگے دھیمے دھیمے کچھ بولنے میں مصروف تھے۔ بیا کی آمد پر وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ گندمی رنگت، کھڑے نکوش اور دراز قد والے معظم نصیر اپنے بردبار انداز کے سبب اپنی عمر سے کچھ بڑے ہی لگتے تھے۔ بیا نے چائے ان کے سامنے رکھی اور پلٹ کر جانے لگی۔ خالی چائے بیا تجھے کب عقل آئے گی؟ بچہ نوکری بھگتا کے سیدھا یہیں آ گیا ہے، اب خالی پیٹ یہ کڑوا شربت معدے میں اتار لے، کچھ کھانے کو ہی لے آتی۔ اماں بھی اپنے مخصوص انداز میں اسے لتاڑنے لگی۔ نہ ہی بیا کے لیے اور نہ ہی معظم کے لیے یہ جھاڑ نہیں تھی، مگر پھر بھی بیا ہر بار نئے سرے سے معظم کے سامنے بے عزتی محسوس کرتی، مگر اماں بھی کو کون روک سکتا تھا۔ رہنے دیں اماں بھی، مجھے بھوک نہیں۔ معظم ہمیشہ اس کا چہرہ پڑھ لیتے تھے، سو دلجوئی کے خیال سے کہتے، ارے کیسے بھوک نہیں؟ کون سا تیری ماں بیٹھی ہے جو تجھے نوالے کھلاتی رہے؟ جا بیا رات کے لیے مرغی بھون لے، معظم کھانا یہیں کھائے گا۔ انہوں نے پھر آرڈر جاری کیا اور اپنے پاس رکھا اپنا خفیہ خزانے والا تھیلا ٹٹولنے لگی۔ پھر ایک
زیرے کے بسکٹ کا پیکٹ برآمد کر کے معظم کے آگے رکھ دیا۔ وہ الگ بات کہ یہ خفیہ خزانے والا تھیلا اکثر معظم ہی بھر کے جاتے تھے۔ جب تک بیا کے ابو زندہ رہے کبھی ان کا تھیلا خالی نہیں ہونے دیتے تھے کہ اماں بی کو زیرے اور کھوپرے کے بسکٹ صدا سے مرغوب تھے۔ اس کے علاوہ گڑ اور مونگ پھلیاں بھی ان کے پاس کبھی ختم نہ ہوتی تھیں۔ اور اب جیسے بن کہے یہ ذمہ داری معظم نے سنبھال لی تھی۔ بیا کو یہ تحفے لینا اماں بی کے اصولوں کے خلاف لگتا، مگر اماں بی کے لیے یہ معظم کی محبت تھی جسے وہ باخوشی وصول کرتی تھیں۔ اس رات معظم کھانا کھا کر رخصت ہوئے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ صبح بیا کی آنکھ بھی دیر سے کھلی، مگر اسے شدید حیرت ہوئی جب صبح نوخیز اماں بی کو بستر پر آنکھیں موندے پایا۔ بیا نے انہیں جگانے کو ہاتھ لگایا تو وہ شدید بخار میں تپ رہی تھیں۔ گزرے برسوں میں انہیں اکثر اسی طرح بخار ہو جایا کرتا تھا، مگر وہ اپنی ہمت اور ول پاور سے دوبارہ صحت یاب ہو جاتی تھیں۔ بیا نے ان کے زیر استعمال دوائیوں کا جائزہ لیا تو بخار کی دوائی ختم ہو چکی تھی۔ اماں بی کو بخار ہو گیا ہے، دوائی ختم ہو گئی ہے۔ اگلے پل اس نے بنا سوچے سمجھے معظم کو فون ملایا۔ گھبراؤ نہیں بیا، مجھے دوا کا نام لکھواؤ، میں ابھی بھجواتا ہوں۔ وہ اپنے آفس میں تھے۔ بیا نے ان کی تسلی پر نام لکھوا دیا اور پھر اماں بی کے پاس آ بیٹھی۔ آنسو خود بخود اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ معظم کو فون کر دیا؟ اماں بی نیم غنودگی میں بھی جو نام لے رہی تھیں وہ معظم کا تھا۔ بیا نے اسبات میں سر ہلایا، مگر سوچ کی رو بھٹک کر دوسری سمت جا چکی تھی۔ اماں بی نے جیسے اب ہر امید معظم سے باندھ لی تھی۔ وہ بھولے سے بھی چچا میاں کو یاد نہ کرتی تھیں۔ بیا کو یاد تھا جب وہ اس کے والدین کی وفات پر آئے تھے تو بہت دیر اماں بی کے پاؤں پکڑے معافی مانگتے رہے، مگر اس کے برعکس چچی بیگم کے چہرے پر شرمندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ بیا دعوے سے کہہ سکتی تھی کہ اماں بی نے کوئی ایک بد دعا بھی انہیں دل سے نہیں دی تھی کہ آج وہ خوب پھل پھول رہے تھے۔ چچا میاں کے مختصر سرمایے سے شروع کیا گیا کاروبار خوب پروان چڑھ رہا تھا۔ دونوں بیٹے بھی اچھی نوکریوں پر لگ گئے تھے۔ بڑی بیٹی کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا جو عمر میں بیا سے 1-2 سال چھوٹی ہی تھی۔ بے شک انسان بڑا بے صبرا ہے، اماں بی نے چچا میاں کے ہاتھ پرے کرتے ہوئے کہا تھا۔ چچا میاں ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ تمہارے نصیب میں جو کچھ اور جتنا کچھ تھا وہ تمہیں ملنا ہی تھا انصار، بس اس کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا تھا اور دیکھو مل گیا نا سب۔ ان چند سونے چاندی کے ٹکڑوں کے پیچھے تم نے اپنا گھر، اپنے رشتے سب چھوڑ دیے، اور وہ بھی ناحق۔ جو چیز تمہاری تھی ہی نہیں اس کے لیے تم لڑتے بھی تو کیوں؟ خیر جو گزر گیا سو گزر گیا، میرا بیٹا جا چکا اور میں اس کے بغیر جینا بھی سیکھ لوں گی۔ تمہیں تو میں بہت عرصے پہلے رو چکی۔ اماں بی نے تحمل سے کہتے ہوئے بات سمیٹی تھی۔ چچا میاں بے یقینی سے انہیں دیکھتے رہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ اب آپ کے دل میں میرے اور میری اولاد کے لیے کوئی گنجائش نہیں؟ ان کی آواز ڈوب گئی تھی۔ نہیں، اولاد ہو تم میری، ہاتھ اٹھاتی ہوں تو دعا بھی ضرور دیتی ہوں، مگر تم پر اب اپنا حق نہیں سمجھتی۔ پھر بھی میرے کہنے سے تمہاری تسلی ہوتی ہے تو معاف کیا میں نے تمہیں۔ اماں بی نے کہتے ہوئے اپنا پان دان کھول لیا، گویا اب وہ کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ چچا میاں چند لمحے سر جھکائے یوں ہی بیٹھے رہے، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ عید بقر عید ملنے ضرور آتے تھے، مگر اماں بی کا رویہ ان کے ساتھ گھر آئے مہمان جیسا ہوتا تھا۔ ان کے کئی بار اصرار کے باوجود بھی اماں بی نے ان سے ایک پائی لینا گوارا نہیں کیا۔ اور اب یہ معظم، بیا کو حیرت ہوتی وہ کیوں کر ان پر اتنا بھروسہ کرنے لگی تھیں کہ اپنی سگی اولادوں پر انہیں ترجیح دیتی تھیں۔ بڑی چھوٹی سب پھپھیوں کے بچے جوان تھے، مگر کوئی بھی یوں منہ اٹھا کر ان کے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی بیا کو لگتا کہ صرف وہی معظم کو نہیں جانتی، ورنہ چچا میاں سے لے کر تینوں پھپھیوں تک کسی کو بھی تو ان کی آمد پر اعتراض نہ تھا۔ گھنٹہ بھر بعد ہی معظم کے آفس کا ایک لڑکا اماں بی کی دوائی بما پھل ان کے گھر دے گیا تھا۔ معظم شام تک آئے تو اماں بی کا بخار کم ہو گیا تھا۔ اماں بی چلے میں ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے آیا ہوں۔ چائے ختم کرتے ہی معظم اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیا میرا پرس لے آ، اماں بی نے چادر اوڑھتے ہوئے پاس کھڑی بیا کو بلایا۔ بیا پرس پکڑ کر ان کے ساتھ باہر نکلنے لگی۔ اری تو کہاں چلی آ رہی ہے، گھر میں بیٹھ۔ اماں بی نے پرس اس سے لیتے ہوئے اسے اندر دھکیلا۔ آپ اکیلی کیسے جائیں گی اماں بی، میں ساتھ چلوں گی۔ وہ منمنائی، اری اکیلی کہاں ہوں، معظم ہے نا ساتھ، تو اندر جا بس۔ اماں بی کے تحکمانہ انداز پر اس نے ایک ناراض نگاہ معظم پہ ڈالی۔ وہ خلاف معمول اسی کو دیکھ رہے تھے۔ بیا منہ ہی منہ میں بدبدا کر کواڑ بند کر گئی۔ اماں بی کی واپسی دیر سے ہوئی تھی، معظم انہیں اندر چھوڑتے ہی واپس ہو لیے تھے۔ 2 دن بعد اماں بی کو پھر بخار نے آ لیا۔
اور پھر جیسے یہ معمول بن گیا، ہر ہفتے انہیں 2 دن کے وقفے سے بخار ہو جاتا اور ایسی سردی چڑھتی کہ 3 کمبل بھی کم پڑ جاتے، اور تلوے ایسے مانو جیسے برف کی سل۔ بیا سہلائی جاتی مگر حرارت آ کر نہ دیتی۔ ساتھ ہی ساتھ اماں بی کا پیٹ جو ساری زندگی باقی کنواری لڑکیوں کی طرح کمر سے لگا رہا تھا، اب بہت نامحسوس انداز میں بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بیا بولائی پھرتی مگر نہ اماں بی نہ ہی معظم اسے کچھ بھی بتاتے۔ اس کا کام بس اماں بی کو وقت پر دوائیں اور کھانا کھلانا رہ گیا تھا۔ اماں بی کی ساری مصروفیات ترک ہو گئی تھیں اور مستقل بستر سے آ لگی تھیں۔ بخار نے اس عمر میں ان کی ساری توانائی نچوڑ لی تھی۔ مرجھایا ہوا چہرہ، لاغر انداز، بے خواب و بے نور آنکھیں، دنوں میں اماں بی خزاں رسیدہ درخت کی مانند ہو گئی تھیں۔ اماں بی کیا ہوتا جا رہا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر کچھ کرتا کیوں نہیں؟ بیا کی برداشت کبھی کبھی جواب دے جاتی تو وہ اماں بی کے بستر سے لگ کے رو پڑتی۔ اری عمر دیکھ میری، اب کیا ساری زندگی ایسے ہی بھاگی پھروں گی؟ بہت محنت کر لی بیٹا، اب ہمت نہیں رہی۔ اماں بھی اسے بہلاتیں، وہ جھوٹے دلاسے بیا کی تسلی کو ناکافی ہوتے کہ وہ اماں بی کا ہر رنگ پہچانتی تھی۔ یہ مایوسی اور کم ہمتی اماں بی کا شیوا ہی نہ تھی۔ بیا نماز پڑھ کے مجھے سورہ رحمان کا پانی دم کر کے پلا دے، اور سن، تلاوت یہاں میرے پاس بیٹھ کر کرنا۔ وہ عشاء کی نیت باندھتی، بیا کو متوجہ کرتی اور پھر خود ہی لیٹے لیٹے سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگتی۔ اماں بی نے قرآن اتنا پڑھا تھا کہ بعض طویل صورتیں انہیں زبانی یاد تھیں۔ اب بستر سے لگ کر ان کا نماز قرآن سب چھوٹ گیا تھا۔ وہ رہ رہ کر اس کا افسوس کرتی اور روتی جاتی۔ بیا نماز ادا کر کے قرآن پاک لیے ان کے پاس آ بیٹھتی اور ان کی حسب خواہش تلاوت کرنے لگتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ پر آ کر اماں بی ہمیشہ اسے ٹوک دیتی کہ وہ اس آیت کا تلفظ کبھی ان کے حسب منشا ادا نہ کرتی تھی۔ وہ قرآن کی استاد تھیں، غلط پڑھنا انہیں غصہ دلا دیتا تھا۔ بیا تلاوت روک کر پھر وہیں سے شروع ہو جاتی جہاں سے انہوں نے ٹوکا ہوتا تھا۔ بعض اوقات اماں بی کی اسی دوران آنکھ لگ جاتی اور پھر اس کے دم کرنے تک کھل بھی جاتی۔ ان دنوں اماں بی ساری رات جاگتیں، کسی پہر ذرا دیر کو سوتیں اور پھر اچانک اٹھ جاتی۔ بیا پانی! بیا کو لگتا ابھی اس نے پلکیں جھپکائی تھیں اور ابھی اماں بی نے پکار لیا۔ پتہ ہے بیا، جب مغل اعظم سینما میں لگی تھی تو ہمارے سسر ہم سب کو، مطلب ہم بہوؤں کو دکھانے لے گئے تھے، اور جب وہ گانا آیا تھا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، تو سارے ہال میں شور مچ گیا تھا۔ اماں بی جاگتی آنکھوں سے انڈیا پہنچ جاتی۔ واہ اماں بی، آپ کے سسر تو بڑے ماڈرن تھے۔ بیا ہنس دیتی۔ ہاں تو اور، بڑے کھلے دل کے تھے ہمارے سسر، دلیپ کمار کے بڑے دیوانے تھے۔ اماں بی بھی کھل اٹھتی۔ اور یہ جو تو گلاب جامن اتنے شوق سے کھاتی ہے نا، یہ پتہ ہے کون کھاتا تھا؟ اماں بی کو نہیں سوچتی۔ کون اماں بی؟ بیا ہر بار انجان بن کر پوچھتی۔ تیری انوری پھپھو۔ ہائے میری انوری، کوئی ایک نہیں اس جیسی، ایسی نفاست پسند۔ گھر کے دروازے کے باہر ایک پتلی سی نالی بہتی تھی، اس پر سے بھی فراک کے کونے اٹھا کے نکلتی تھی، اور جو ذرا ایک بھی دھبا کپڑوں پہ لگ گیا تو طوفان اٹھا دیتی تھی۔ سب کام چھوڑ کر پہلے اس کے کپڑے بدلنے پڑتے تھے۔ اماں بھی اس 4 سالہ بچی کا ذکر یوں کرتی گویا وہ کوئی جوان جہان لڑکی تھی۔ ہائے ری بلکتی ممتا! بیا اداسی سے اماں بی کو دیکھتی مگر وہ اس وقت پوری طرح اپنے ماضی کی بھول بھلیوں میں گم ہوتی۔ جب حبیب الرحمن آخری بار مجھ سے ملنے آیا تھا تو پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اسے آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ یہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ حالانکہ بستر مرگ پر میں تھی مگر دیکھ، میری آئی اس کو آ گئی۔ اماں بھی بھرائی آواز میں کہتی اور کچھ پل کے لیے چپ سی ہو جاتی۔ جب ابو پیدا ہوئے تھے تب تو آپ کے سسر نے خوب جشن منایا ہوگا۔ بیا ان کا دھیان بٹاتی۔ ارے جشن! ایسا لگتا تھا شادی ہو رہی ہے۔ ایسا تندرست گورا چٹا بچہ کہ سارے خاندان میں کسی کا نہ ہوا تھا۔ ہفتوں گانے گائے جاتے تھے گھر میں، دیگیں چڑھتی تھیں، مسکینوں کو بلایا جاتا تھا، صدقے خیرات تو روز کی بات تھی۔ گھر میں ایک بکری بس تیرے باپ کے لیے مخصوص تھی۔ آگے نا ایک لائن کٹی ہوئی ہے۔ یہ ایک انوکھا پیدا ہوا ہے، ہمارے بچے نہیں ہیں کیا؟ مگر میرے سسر ساس کے آگے بولنے کی مجال نہیں تھی کسی کی۔ اس کے منہ سے نکلی کوئی بات رد نہ ہوتی تھی۔ مگر کیا ہوا، اتنا لاڈ سمیٹ کر میرا بچہ حالات کی چکی میں ایسا پسا کہ سارے نخرے ایک طرف ہو گئے۔ مزدوریاں کرتے کرتے بڑا ہوا، کیسا فرما بردار محنتی، سارے خاندان میں اس جیسا کوئی نہیں۔
پر اس نے یہ اچھا نہیں کیا، ساری عمر میرا ساتھ دیا اور میرا بڑھاپا خوار کر گیا۔ تو نے دیکھا بیا، ایک بار پھر میری آتی میری اولاد کو آ گئی۔ ابصار کا غم ان کے دل کا ناسور تھا، جوان جو ان کی جان کے ساتھ ہی جانا تھا۔ بیا کا دل دھوئیں سے بھر گیا۔ اماں بھی پھر سو گئی تھیں۔ اگلی صبح ایک نئی مصیبت لے کے طلوع ہوئی تھی۔ اماں بھی کو الٹیاں لگ گئی تھیں، معدہ کھایا پیا کچھ نہ جھیل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کا ڈائٹ چارٹ تبدیل کر دیا۔ چائے کی وہ شوقین تھیں جسے ڈاکٹر نے ایک ٹائم کے لیے مخصوص کر دیا۔ پھر فروٹ صرف نرم اور رسیلے جو وہ نگل سکیں، چبانا نہ پڑے، دلیا اور جوس، روٹی کی ایک پرت اتار کر شوربے میں ڈبو کر کھانے کے لیے بتایا گیا۔ اماں بھی دنوں میں بیزار ہو گئی، مگر مجبوری تھی، اس کے سوا انہیں کچھ ہضم نہ ہوتا تھا۔ سخت تنا ہوا پیٹ جسے وہ اکثر پکڑے پکڑے رو پڑتیں اور بیا کو دیکھ کر اپنے آنسو چھپانے لگتیں۔ موسم اسی طرح ہر دوسرے دن آ جاتے۔ اماں بھی کی دوا دارو سے لے کر گھر کے دیگر ضروری امور بھی نپٹا جاتے۔ اس دن وہ آئے تو وہ حسب عادت بیا سے چائے کے لیے بھی نہ کہا اور سیدھا اماں بھی کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ بیا راہداری سے گزر رہی تھی، وہ بغل میں کاغذات کا ایک پلندہ دبائے ہوئے تھے۔ ناک کی سیدھ میں اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہ گزر گئے تھے۔ بیا بے مقصد بند دروازے کے باہر ٹہلتی رہی، مگر دروازہ نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ وہ تھک کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد معظم جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ یہ اس سے 1 ہفتے بعد کی بات تھی۔ اماں بھی کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی، پچھلے دنوں وہ ہاسپٹل بھی رہ کے آئی تھیں، ڈرپس لگی تھیں، کچھ ضروری ٹیسٹ ہوئے تھے۔ بیا کو اس بار بھی گھر پر چھوڑا گیا تھا۔ بڑی پھپھو البتہ اس کے پاس گھر آ کے ٹھہری تھی۔ معظمی ہر جگہ اماں بھی کے ساتھ گئے تھے۔ بیا شام کی چائے لے کر لاؤنج میں آ بیٹھی، جب کھٹکے کی مانوس آواز پر اس نے سر پر دوپٹہ جمایا۔ آنے والے ہمیشہ کی طرح معظم تھے، مگر ان کے ساتھ آنے والے کی صورت دیکھ کر اسے کھڑا ہونا پڑا۔ بیا، میرے ابو آئے ہیں۔ ابو؟ یہ بیا ہے، ابصار بھائی کی بیٹی۔ بیا انہیں پہچانتی تھی، پھر معظم کا بطور خاص متعارف کرانا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ جھکی نظروں سے سلام کر کے ایک طرف ہو گئی۔ وعلیکم السلام، خوش رہو بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اماں بھی کے کمرے کی راہ لی۔ معظم بھی پیچھے چل دیے۔ بیا، چائے۔ وہ دوبارہ صوفے میں دھنسنے لگی تھی، جب عقب سے معظم کی آواز آئی۔ وہ یک لخت پلٹی، مگر وہ جا چکے تھے۔ معظم آپ کا ہی بیٹا ہے آپا بھی، کیا میں نہیں جانتا کہ اسے ماں کا پیار بس آپ سے ملا ہے؟ آپ کو پتہ ہے لندن سے یہ پہلا فون آپ کو کرتا تھا اور دوسرا مجھے، میں جانتا ہوں آپ اس سے کبھی بے خبر نہیں رہیں۔ چائے کی ٹرے تھامے کچن سے نکلتے ہوئے نصیر صاحب کی آواز بیا کے کانوں میں پڑی۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم میری خواہش کا مان رکھو گے نصیر؟ اماں بھی کی آواز میں آس تھی۔ آپا بھی، آپ میری بڑی ہیں، میری اولاد کے لیے مجھ سے بہتر سوچیں گی، میں جانتا ہوں، یوں بھی یہ آپ کی بات زیادہ مانتا ہے۔ نصیر صاحب اماں بھی کے ہاتھ تھامے محبت سے کہہ رہے تھے۔ اماں بھی کے گرد باہیں ڈالے بیٹھے معظم کی آنکھیں چمک رہی تھیں، لب بے وجہ ہی مسکرا رہے تھے۔ تم نے مجھے پرسکون کر دیا نصیر، میری فکر ختم کر دی۔ اماں بھی پھٹتے جذبات سے آبدیدہ ہو گئیں۔ فکر کیسی آپا بھی؟ میں تو آپ کے اشارے کا منتظر تھا، ورنہ جو بات ابصار کی زندگی میں ہو گئی تھی اس سے میں مر کر بھی نہ مکرتا۔ معظم آپ کا ہی ہے ہمیشہ سے۔ اماں بھی کے کمرے کی دہلیز پار کرتے ہوئے یہ آخری جملہ بیا کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ اسے پھر بھی سمجھ میں نہ آیا کہ بات کس کے بارے میں ہو رہی تھی۔ آؤ بیا، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ اسے آتا دیکھ کر نصیر صاحب نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی۔ وہ اماں بھی کی آنکھ کا اشارہ سمجھ کے بیٹھ گئی۔ اماں بھی کتنے دنوں بعد اسے خوش دکھائی دے رہی تھی۔ نصیر صاحب اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور تھوڑی دیر بعد واپس چلے گئے۔ ان دنوں اماں بھی کی طبیعت بڑی اچھی رہی۔ بنا منہ بنائے پھیکے سالن اور دلیا بھی چپ چاپ کھاتی رہیں۔ 1 ہفتہ خیریت سے گزرا۔ بیا مطمئن تھی کہ چلو کسی بہانے بھی صحیح۔ اماں بھی خوش تو تھیں، خیریت سے تو تھیں، مگر یہ اطمینان ہفتہ بھر سے زیادہ برقرار نہ رہ سکا۔ ایک صبح اماں بھی پھر بخار میں تپ رہی تھیں۔ غنودگی اتنی تھی کہ انہیں احساس نہ ہو سکا اور ان کا بستر گندا ہو گیا۔ بہت اچانک کسی احساس سے ان کی آنکھ کھلی تھی اور وہ بے اختیار چیخی تھیں، بیا، ارے او بیا، جلدی آ بیٹی۔ بیا واش روم میں تھی۔ اماں بھی کے یوں چیخنے پر جلدی جلدی باہر نکلی تو سامنے کا منظر اس کے لیے بھی ایک جھٹکا تھا۔ ہمیشہ پاک صاف رہنے والی اس کی اماں بھی گندگی میں بے بس پڑی تھیں، با آواز رو رہی تھیں۔ پیٹ کے بڑھتے وزن سے اتنی سکت ہرگز نہ رہی تھی کہ خود اٹھ بیٹھ جاتی۔ بیا اپنے اچانک امڑ آنے والے آنسوؤں کا
گلا گھونٹتی آگے بڑھی اور اماں بھی کو سہارا دے کر واش روم لے گئی۔ شدید بخار سے ان کے حواس بار بار گم ہو رہے تھے، اوپر سے وہ اپنا وزن سہارنے کے بھی قابل نہ تھیں۔ بیا جیسی دھان پان کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ انہیں صاف ستھرا کر کے اپنے بستر پر لٹایا اور ان کا بستر صاف کرنے میں جٹ گئی۔ اماں بھی عقیدت مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ تجھے دونوں جہانوں کی خوشیاں ملے میری بچی، مالک تجھے اتنا دے کہ تو رکھ رکھ بھولے۔ اماں بھی کی دعائیں اس کا حصار کرنے لگیں۔ پھر یہ بھی معمول بن گیا، ہر دوسرے دن ایسا کچھ ہو جاتا۔ اماں بھی ہر ممکن کوشش کرتی کہ خود اٹھ کر چلی جائیں، اور اس کوشش میں وہ ایک بار واش روم کے دروازے پر گر بھی گئیں، مگر ان کا بڑھا ہوا پیٹ ان کے لیے کسی سزا جیسا بن چکا تھا۔ ان کے کپڑے ٹائٹ ہونے لگے۔ بیا نے وقت نکال کر جلدی جلدی ان کی 2-3 قمیضیں ڈھیلی سی ڈالیں تاکہ وہ آرام سے پہنی جا سکیں۔ کوئی اسے چاہے کچھ نہ بتاتا، مگر وہ سمجھ چکی تھی اماں بھی کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو چکا ہے جس کا علاج تمام تر احتیاط اور دواؤں کے باوجود ممکن نہیں ہو پا رہا۔ اس دن بہت دنوں بعد تینوں پھوپھیاں آئی ہوئی تھیں۔ اماں بھی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، وہ کسی بھی حاجت کے لیے بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہی تھیں۔ چچا میاں بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ان کی بڑی بیٹی کی شادی کے دن قریب تھے، وہ کارڈ لے کے آئے تھے، مگر اماں بھی کی حالت دیکھ کر کسی خوشخبری کو سنانے کا منہ نہیں پڑ رہا تھا۔ اماں بھی بہت چڑچڑی اور بیزار ہو رہی تھی۔ مسلسل بخار اور پیٹ کی بڑھتی تکلیف نے انہیں ادموا کر دیا تھا۔ بیا انہیں دوا کھلا کر کچن میں آ گئی۔ بڑی پھپھو اماں بھی کے پاس اندر بیٹھی تھی۔ خود بیا کے آج کل دن رات ایک جیسے ہو گئے تھے۔ تھکن سے اس کا جوڑ دکھتا تھا۔ اس پر اماں بھی کو دیکھنے آنے والوں کا ہر روز تانتا بندھا رہتا۔ ان کی مہمان نوازی اسے اور تھکا دیتی۔ ابھی بھی وہ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کے خیال سے ہی آئی تھی، مگر کچن میں چچا میاں کی بڑی بیٹی ماریا کے ساتھ منجلی پھپھو کی رمشا اور چھوٹی پھپھو کی افرا موجود تھیں۔ وہ لوگ یقیناً چائے بنا رہی تھیں۔ لاؤ میں پکا دوں؟ وہ اماں بھی کو دوائی کھلانے میں دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ شرمندہ سی ہوتی آگے بڑھی۔ کوئی بات نہیں یار، اماں بھی تو خود ایک فل ٹائم جاب ہے، ہمت ہے تمہاری، ورنہ مجھ سے تو یہ سب کبھی نہیں ہو سکتا۔ ماریا نے عجیب انداز میں اسے داد دی۔ بیا بس اسے دیکھ کے رہ گئی۔ واقعی یار، بیا کی ہمت ہے کہ سارا دن یہی سب کرتی رہتی ہے۔ میری تو میڈیکل کی پڑھائی ہی اتنی ٹف ہے کہ اماں بھی کو دیکھنے بھی آ جاتی ہوں تو یہی بہت ہے۔ رمشا نے بھی اس کی تائید کی۔ بیا خاموشی سے ابلتی ہوئی چائے کو دیکھتی رہی۔ اور مجھ سے تو ابھی گھر کے کام ہی نہیں ہوتے، کچھ اور کیسے ہوگا؟ افرا بی بی نے بھی ہاتھ جھاڑے۔ اسی پل دستک کی آواز پر وہ چاروں چونکی۔ معظم دروازے پہ کھڑے تھے۔ السلام علیکم معظم بھائی، ان تینوں نے یک زبان ہو کے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ سب؟ معظم نے بردباری سے جواب دیا۔ بیا انجان بنی کھڑی رہی۔ ہم تو ٹھیک ہے، مگر آپ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، جواب ماریا کی طرف سے آیا۔ غلط فہمی ہے آپ کی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویسے عدیلہ بھابی آپ لوگوں کو بلا رہی ہیں۔ معظم سنجیدہ ہی تھے۔ تم لوگ جاؤ، میں چائے لاتی ہوں، بیا نے رخ موڑے ہی جواب دیا۔ وہ تینوں آگے پیچھے باہر نکل گئیں۔ بیا چائے نکال چکی تھی۔ معظم اب تک کھڑے اس کے پلٹنے کے منتظر تھے۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ انہیں مسلسل دروازے میں کھڑا دیکھ کر بیا کو پوچھنا پڑا۔ معظم نے ایک نظر ٹھہر کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آسمانی رنگ کا ملکجا شکن آلود لباس پہنے، پتہ نہیں کب کے بنائے بال جو اب بکھر کر چہرے اور کندھوں پر پھیلے تھے، سیاہ آنکھوں میں ہلکورے لیتے رت جگے، زمانے بھر سے زیادہ معصوم اس کا چہرہ اماں بھی کی بیماری نے اس کا رنگ و روپ کملا گیا تھا۔ رات کو کھانا مت پکانا، میں بازار سے لا دوں گا۔ وہ جو بہت دیر سے کہنا چاہ رہے تھے ایک دم کہہ گئے۔ بیا حیرانی سے ان کی بات سننے لگی۔ اتنے سارے لوگ ہیں اور پھر اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بمشکل کہہ پائی۔ اسے در حقیقت حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس کی مشکل کا سراغ پا گئے تھے۔ وہ بھی تو اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ اتنے سارے لوگوں کے لیے کیا پکائے گی اور کیسے، کیونکہ اماں بھی اسے زیادہ تر اپنے آپ سے دور نہیں رہنے دیتی تھی، اور اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود اس کا ہاتھ بٹانے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ اور آج بھی ہمیشہ کی طرح اس کی مشکل اگر کوئی سمجھ پایا تھا تو وہ وہی ایک شخص تھا۔ کیا اماں بھی ان پر یوں ہی بھروسہ کرتی تھی؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم بس اماں بھی کے ساتھ رہو، باقی سب میں کر لوں گا، اس نے معظم کو کہتے سنا۔ شاید پہلی بار وہ اس سے اتنے حق سے بولے تھے۔ جی اچھا، وہ مشکور سی ہوتی باہر نکل گئی۔ معظم چند لمحے کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ کچن میں ہونے والی سب گفتگو انہوں نے بھی سنی تھی اور بیا کی خاموشی بھی محسوس کی تھی۔ اس کی عمر کی سب لڑکیاں بچیاں بنی ہوئی تھیں، اس کا کیا قصور تھا جو اپنی عمر سے بڑھ کر صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کر رہی تھی؟ اس لڑکی میں اماں بھی کی جان تھی اور انہیں اماں بھی کی خوشبو تک عزیز تھی۔ بیا کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ بھی باہر نکل گئے۔ اماں بھی کے پیٹ میں شدید درد تھا، وہ باقاعدہ چیخیں مار رہی تھی۔ سارے گھر میں ان کی آہو بکا گونج رہی تھی۔ بیا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔
घर मेहमानों से भरा पड़ा था। अम्मा भी के ससुराल और मैके के कई रिश्तेदार थे। नसीर साहब और मौसम भी यहीं थे। बिया की ननियाल में कोई था ही नहीं। अम्मी इकलौती थी। नाना नानी अरसा हुआ मर चुके थे। उसने ददियाल ही देखा था। तीनों पुप्पियाँ, उनके शौहर, चचा मियाँ, चची बेगम। गर्ज घर में तिल धरने की जगह नहीं थी। बिया को वहशत सी हो रही थी। वो बेसबब एक कमरे से दूसरे कमरे में बोलाई फिर रही थी। सब लोग खाना खा चुके थे, मगर फिर भी पता नहीं किस इंतज़ार में यहाँ बैठे थे। बिया को लगता था ये उसकी ज़िंदगी की तवील तरीन रात थी जिसका इख्तिताम होकर नहीं दे रहा था। एक तरफ लोगों का हजूम, दूसरी तरफ अम्मा बी की चीखें। बिया को ढेर सारा रोना आ रहा था, मगर कोई कंधा मैसर न था जिस पर सर रख कर वो अपना दिल हल्का कर सकती। इस हजूम में वो अकेली थी। थक कर बड़े कमरे में आ बैठी। यहाँ बहुत सी ख़वातीन अपनी अपनी बोलियाँ बोल रही थी। ना चाहते हुए भी बिया के कान खड़े हो गए। ये रात भी निकाल लें आपा भी तो बड़ी बात है। मुझे तो लगता है बस यही चंद घंटे हैं। वो अम्मा बी की कोई ससुराली रिश्तेदार थी। बिया पहचानती नहीं थी। सही कह रही हैं, कान की लोहें तक तो मुड़ चुकी हैं अम्मा बी की। ये चच्ची बेगम थी। बिया को शदीद गुस्से ने अपनी लपेट में ले लिया। वो सब उसी के घर में बैठकर उसी की अम्मा बी के मरने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मा बी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी चच्ची बेगम, आप परेशान मत हों। वो चबा चबा के बोलती हुई वहाँ से हट गई। इसे काहे को बुरा लग रहा है बीबी? वो अनजान खातून तेवरी चढ़ा के चच्ची बेगम से बोली। अरे सब अम्मा बी के लाड का नतीजा है, ज़्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा हुआ इसे। चच्ची बेगम ने तनफ्फुर से सर झटका। कमरे के एक कोने में बैठी बड़ी पुप्पो ने सब देखा और सुना था। वो जब से आई थी बिया को फिरकी की तरह पूरे घर में घूमता देख रही थी। उसके चेहरे पर सोच की वाजिया परछाइयाँ थीं। सुबह की पहले पहर अम्मा बी की आंख लगी थी, यानी उन्हें दर्द में आराम आ गया था। वक्फे वक्फे से सारे मेहमान भी मायूस होकर रुखसत हो गए थे। सुबह का नाश्ता लेकर जब बिया अम्मा बी के पास आई तो वो उठी हुई थी और बड़ी पुप्पो से आहिस्ता आवाज़ में बातें कर रही थी। बिया को आता देखकर उनकी बूढ़ी आंखें जगमगा उठीं। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा बी, मुझे सच में बहुत खुशी हुई सुनकर। बड़ी पुप्पो ने आखिरी जुमला बिया को देखते हुए अदा किया था। क्या अम्मा बी लेके सबको परेशान कर दिया आपने। सबसे मिलने को दिल चाह रहा था तो मुझे वैसे ही कह देती, मैं बुला लेती सबको। अम्मा बी उसके अंदाज पर मुस्कुरा दी। बिया उन्हें सहारा दे के बिठाने लगी। पता है कल जितना चीखी हैं आप, उफ, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था यहाँ। वो फिर बोलने लगी। अम्मा भी जानती थी कि वो उन्हें बहलाने के लिए ये सब कह रही है। मौसम आया था? अम्मा बी का वही एक सवाल उसी एक शख्स के लिए। जी आए थे, रात भर यहीं थे, फजर के बाद गए हैं। बिया ने मुख्तसरन बता दिया। नाश्ता दे दिया था उसे? अम्मा बी का अगला सवाल। मना कर दिया था उन्होंने, बस चाय पी के गए थे। वो अम्मा बी को नाश्ता करवाते हुए बताने लगी। अरे हाँ अम्मा बी, कल इंसार और अदीला भी आए थे। मारिया की शादी की तारीख ठहर गई है। बड़ी पुप्पो अम्मा बी को बताने लगी। अच्छा? अम्मा बी ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और बिया के हाथ से नवाला खाने लगी। कह रही थी कि हम तो अम्मा बी को साथ ले जाने आए थे ताकि हमारे घर में भी थोड़ी रौनक हो। बड़ी पुप्पो ने चच्ची बेगम के अल्फाज दोहराए तो अम्मा बी और बिया ने एक साथ नज़रें उठा के उन्हें देखा। छोड़े अम्मा बी, अब तो उन्हें माफ़ कर दे, अरसा हो गया है इस बात को। इंसार कितना शर्मिंदा है आपसे, और अब तो इब्सार भाई भी नहीं रहे। कब तक उस जवान बच्ची के साथ यहाँ अकेले रहेंगी? बड़ी पुप्पो उनकी नज़रों का मफहूम समझ के बोली थी। अंदाज मसालेहाना था। अम्मा भी आपो आप मुस्कुराईं। कह रहा था इंसार के आज फिर चक्कर लगाएगा। बड़ी पुप्पो मज़ीद गोया हुई। अम्मा भी ने कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से नाश्ता करती रहीं। बड़ी पुप्पो और ख़ुद बिया भी अम्मा बी की खामोशी समझने से कासिर रही थी। असर से ज़रा पहले चचा मियाँ और चच्ची बेगम आए थे। सब अम्मा बी के कमरे में जमा थे। बड़ी पुप्पो भी रुकी हुई थी। बिया चाय ले आई। अम्मा बी, मारिया की शादी के दिन थोड़े रह गए हैं। मैं चाहता था कि आप मेरे साथ मेरे घर चलती। वहाँ रौनक मेले में आपकी तबीयत बहल जाएगी, चचा मियाँ कह रहे थे। अम्मा बी उसी पुरइसरार मुस्कुराहट के साथ उन्हें देख रही थी। मियाँ, चलने को तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर ये बताओ तुम्हारी बीवी या बेटियाँ मेरा बिस्तर साफ़ करेंगी? अगर करेंगी तो मैं अभी चली चलती हूँ। अम्मा बी बोली तो लहजा बिल्कुल अलग था, मुकाबिल को चैलेंज करता हुआ। चच्ची बेगम खटक गईं। अरे तो आप अकेली थोड़ी जाएंगी, ये बिया चलेगी ना साथ? अम्मा बी ने खूनख्वार नज़रों से उन्हें घूरा। बिया तुम्हारे बाप की नौकर लगी है, क्या समझ लिया है तुमने इसे? अम्मा बी अपने अज़ली अंदाज में दाढ़ी थी। चच्ची बेगम लम्हे भर को दुबक के रह गई, मगर फिर फ़ौरन ही अंदाज नरम करते हुए बोली, मैं तो यूँ कह रही थी अम्मा बी कि बिया से आप मानूस हैं और इसे पता भी है आपको कैसे हैंडल करना है। एक पल को तो बिया भी उनके पैंतरा बदलने पर हैरान रह गई।
چچا میاں خاموش بیٹھے یہ مذاکرات دیکھ رہے تھے کہ انہیں اچھی طرح اپنی بیوی کی طبیعت اور بیٹیوں کے نکمے پن کا علم تھا۔ بی بی اصول کی بات کرو، میں بیا کے باپ کے گھر میں رہتی ہوں تو بیا میرا کرتی ہے، ماریا کے باپ کے گھر میں رہوں گی تو ماریا ہی کرے گی نا۔ اماں بی کا لہجہ ہنوز کڑک تھا۔ بیا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اماں بی کی باتوں کا مقصد کیا تھا۔ میری بیٹیاں کب آپ کے اتنا قریب رہی ہیں کہ انہیں ان سب کی عادت ہو؟ چچی بیگم بلاخر کہہ گئیں۔ اب وہ تو تم اپنے آپ سے پوچھو کہ ایسا وقت آخر آیا کیوں؟ میں نے تو اپنی پوتیوں میں کبھی فرق نہیں کیا۔ اماں بی نے آرام سے طنز فرمایا۔ رہنے دیں اماں بی، میری بیٹیوں میں اور اس بیا میں آپ نے ہمیشہ فرق کیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ آپ نے بیا کے لیے بس۔ اماں بی نے ہاتھ اٹھا کر چچی بیگم کی بات کاٹ دی۔ اب سنو سچ بی بی، تمہاری ساری اولاد تم پر گئی ہے، بے وفا، بد مزاج اور احسان فراموش۔ جن کی ماں میری نہ بن سکی اس کی اولاد سے میں کیا امیدیں رکھوں گی؟ بیا جیسی تو تمہاری بیٹیاں مر کر بھی نہیں بن سکتی۔ اماں بی کی ازلی صاف گوئی بیا کھسکنے کا سوچنے لگی کہ موضوع اب اس کی ساتھ بننے لگی تھی، مگر چچی بیگم کی بات نے اس کے قدم روک لیے۔ ہاں، ماں تو آپ کو بیا کی بھی پسند نہیں تھی، پھر اس کے لیے اتنا دلار کیوں؟ وہ دو بدو بولی۔ اماں بی نے چند لمحے توقف کیا۔ تمہاری بدزبانی نے مجھے مجبور کر دیا ہے عدیلہ کہ آج میں یہ اعتراف کر لوں کہ بیا کی ماں ایک بھلی عورت تھی۔ میں نے اس کی جب اور جتنی بھی مخالفت کی وہ اس کی نہیں میری کجی تھی، کیونکہ میری انا نے مجھے کبھی یہ تسلیم کرنے نہیں دیا کہ وہ مجھ سے زیادہ سلیقہ شعار تھی، اپنے ہر رنگ میں، اپنے سلیقے میں اور طریقوں میں، اور مجھ سے اس کا 2 قدم آگے ہونا برداشت نہیں ہوا۔ میں برملا کہتی ہوں کہ آج وہ ہوتی تو اس گھر کا رنگ ہی اور ہوتا، اس میں ماحول بدلنے کی صلاحیت تھی، بس زندگی نے وفا نہ کی۔ ان کے انداز میں اداسی گھل گئی۔ اماں بی کے اعتراف نے کمرے میں موجود تمام نفوس کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ بیا کے لب مسکرائے اور دل فخر سے بھر گیا۔ چلیں جی، یہ قصیدے سننے نہیں آئی تھی میں یہاں۔ چچی بیگم کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ چچا میاں کو مخاطب کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تو مجھے خوب پتہ ہے کہ تم یہاں کس لیے آئی تھیں، مگر مجھ سے تو اب تمہیں دعائیں ہی مل جائیں تو شکر ادا کرنا۔ اماں بی نے پھر ان کا جی جلایا۔ تو کیا چچی بیگم پھر کسی لالچ کی آس میں آئی تھیں؟ بیا سوچ کے رہ گئی۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے اماں بی آپ کے۔ چچی بیگم دہلیز پر پہنچ کر پھر چیخی تھی۔ ارے جلے میرے دشمن! اماں بی نے حقارت امیز انداز میں ناک سے مکھی اڑائی۔ جاؤ میاں، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بھی یہیں چھوڑ جائے تمہاری بیوی۔ چچا میاں کی بزدلی اماں بی کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی، سو انہیں بھی چلتا کیا اور کروٹ بدل کے لیٹ گئیں، گویا اب بات ختم۔ بڑی پھپھو اور بیا تو یوں بھی خاموش سامع تھیں۔ اماں بی نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس حالت میں بھی کسی سے دبنے والی نہیں تھیں۔ ارے مجھ جیتی جاگتی کو مرا سمجھ لیا انہوں نے؟ وہ تو اللہ کا کرنا ہوا جو ابصار کی زندگی میں ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا، ورنہ یہ مگرمچھ کھا جاتے میری بچی کو۔ اگلے دن معظم آئے بیٹھے تھے اور اماں بھی ان سے بھی یہی موضوع چھیڑے بیٹھی تھی۔ بیا کچن کے روزمرہ کے کام نپٹا رہی تھی۔ بڑی پھپھو نے اماں بی کی فرمائش پر ان کی پسند کا قورمے والا دلیا بنایا تھا۔ بیا کو اماں بی کے انداز دیکھ کر یقین ہو چلا تھا اب وہ مرتے دم تک چچی بیگم اور چچا میاں کی شکل دیکھنے والی نہیں تھی۔ بیا برتن دھو کر اس میں بگاڑ لگا دینا بیٹا، مجھ سے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ بڑی پھپھو پسینے میں شرابور دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ رہی تھی پھپھو کہ میں کر لوں گی سب، آپ کی بھی اب کہاں ہمت رہ گئی ہے یہ سب کرنے کی۔ آپ جائیں اندر بیٹھے، میں لگا دوں گی بگاڑ۔ بیا نے فوراً انہیں سہارا دے کر کچن سے باہر نکالا۔ بس بیٹا، اماں بی کا دل چاہ رہا تھا تو مجھ سے انکار نہیں ہو سکا، ویسے بھی ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے، بیٹیوں کا فرض تو تم نے نبھایا ہے۔ وہ بیا کا ہاتھ تعمیراداری سے گزرتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو میری خوش نصیبی ہے پھپھو کہ مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا ہے، ورنہ تو وہی اس عمر میں مجھ یتیم کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کا انداز نارمل ہی تھا، مگر بڑی پھپھو کے دل پر گھونسا سا پڑا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ انہیں کیوں اچانک اس چھوٹی سی لڑکی سے محبت محسوس ہونے لگی تھی۔ یوں نہ کہو بیا، کیا ہم تمہارے اپنے نہیں؟ وہ کمرے کی چوکھٹ پر رک کر اسے ٹوکنے لگی۔ بیا پھیکا سا مسکرائی۔ اچھا نہیں کہتی، اب آپ جائیں نہا لیں۔ وہ انہیں کمرے تک چھوڑ کر واپس ہوئی۔ آج کا دن ایک لحاظ سے اچھا ہی تھا، اماں بی کو بخار بھی نہیں تھا، پیٹ میں بھی درد نہیں ہوا تھا، اور آج وہ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ بہت دنوں بعد کچھ کھانے کی فرمائش کی تھی بیا، اماں بی اور معظم کے لیے کھانا نکال کر ان کے کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ ابصار نے انصار کو پڑھانا چاہا، یہ پڑھ کر نہ دیا، کاروبار کرایا ٹھپ کر دیا، گاڑی لے کر دی بیچ ڈالی۔ اس کی بیوی کے ہاتھ میں پڑی سونے کی چوڑیاں تک میرے ابصار کی کمائی کی ہیں، اور اس پر بھی اس کے لالچ کا ٹوکرا نہیں بڑھتا۔
بیٹے خوب کما رہے ہیں مگر اس کے دل میں پھانس گڑی ہے اس زیور کی۔ میں تجھے وصیت کر رہی ہوں معظم کہ میری بچی کی کوئی حق تلفی نہ ہو میرے بعد، ورنہ میں روز حشر تیرا گریبان پکڑوں گی۔ اماں بھی کہتے کہتے ہانپ گئی تھیں۔ بیا نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے گھبرا کر معظم کو دیکھا۔ یہ اماں بھی کیا کہہ رہی تھیں ان سے؟ آپ بے فکر رہیں اماں بھی، آپ کی بچی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ پھر بھی آپ میرا گریبان پکڑنا چاہیں تو میں ابھی بھی حاضر ہوں۔ روز حشر کا انتظار ہرگز نہ کریں۔ وہ حسب عادت دھیما سا مسکراتے ہوئے اماں بھی کے آگے جھک کر کہنے لگے۔ اماں بھی مسکرا دیں۔ اللہ تجھے لمبی عمر دے میرے بچے، جیسا تو نے میرا خیال رکھا ہے میری روح تک تجھے دعائیں دے گی۔ اماں بھی آپ دیدہ ہو گئیں۔ اچھا رونا دھونا نہیں ہے، چلیں آج میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گا۔ بیا تم جاؤ۔ ان کے انداز بدلنے لگے تھے۔ بیا سوچتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بڑی پھپھو نہا کر آئیں تو ان دونوں نے لاؤنج میں ہی کھانا کھا لیا۔ معظم اماں بھی کے کمرے سے نکلے تو لاؤنج میں رک گئے۔ اماں بھی سو گئی ہیں، میں ذرا ایک کام سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ اچھا پھپھو، اللہ حافظ، وہ کہتے ہوئے نکل گئے۔ بیا برتن سمیٹ کر کچن میں گئی تو بڑی پھپھو اماں بھی کے کمرے میں جا کے لیٹ گئیں۔ اماں بھی چادر اوڑھے سو رہی تھیں۔ ان کا تنا ہوا پیٹ ہولے ہولے ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بیا ایک نظر دیکھ کر کچن میں چلی گئی۔ اپنے سب کام نپٹا کر وہ لاؤنج میں ہی آ بیٹھی۔ اس کے ایم اے کے امتحان نزدیک تھے مگر اس نے نام کو تیاری نہیں کی تھی۔ وقت ہی نہیں ملا تھا مگر اسے کوئی افسوس نہ تھا کہ اماں بھی سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ عصر کے وقت معظم لوٹ آئے تھے۔ اماں بھی ٹھیک ہیں؟ انہوں نے بیا کے سامنے ہی بیٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ ایک بھینی بھینی مسحور کن خوشبو اس کا حصار کرنے لگی۔ وہ لاشعوری طور پر سمٹ گئی۔ جی سو رہی ہیں؟ تمہارے امتحان نزدیک ہیں بیا، تیاری کر رہی ہو نا؟ وہ سامنے پڑا اخبار اٹھاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھنے لگے۔ اماں بھی کی بیماری میں وقت ہی نہیں ملتا، سوچ رہی ہوں اس سال نہ دوں امتحان۔ اس نے جھکی نظروں سے جواب دیا، سب ہو جائے گا، امتحان چھوڑنے کی غلطی مت کرنا۔ میں اماں بھی کے کمرے میں جا رہا ہوں، چائے لے آؤ۔ وہ اخبار بغل میں دبائے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے جاتے ہی بیا بھی کچن میں آ گئی۔ چائے پکا کر کپوں میں نکالتے ہوئے اسے لگا اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ دل کی دھڑکن اچانک ہی بہت تیز ہو گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے ٹرے اٹھاتے اٹھاتے واپس رکھ دی۔ گھڑی 5 بجے کا اندیا دے رہی تھی۔ یہ اماں بھی اب تک اٹھی کیوں نہیں؟ اتنا تو وہ کبھی نہیں سوتی۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک بے سکونی اسے اپنے حصار میں لینے لگی۔ وہ بے اختیار اماں بھی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہاں کا ماحول پرسکون تھا۔ معظم کرسی پہ بیٹھے تھے، بڑی پھپھو آنکھیں موندے دوسرے بستر پہ لیٹی تھیں اور اماں بھی سر تک چادر تانے سو رہی تھیں۔ بیا غور سے دیکھنے لگی۔ سارے جسم کی مجموعی سطح سے بہت اونچا اٹھا ہوا ان کا پیٹ نہیں ہل رہا تھا۔ وہ آنکھیں گاڑے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا تھا، کھڑکیوں پر پردے پڑے تھے، لائٹ بند تھی۔ معظم، اماں بھی، اس کی خوف سے لرزیدہ آواز نے معظم کو سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ سو رہی ہیں بیا، کیا ہوا تمہیں؟ وہ اس کا پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کے گھبرا گئے تھے۔ اماں بھی کی سانسیں نہیں چل رہی، دیکھیں اماں بھی کو۔ وہ اندر آ گئی اور اماں بھی سے قدرے فاصلے پہ کھڑی اشارہ کرنے لگی۔ معظم اس کی حالت دیکھ کر آگے بڑھے اور اماں بھی کی چادر ہٹا دی۔ بڑی پھپھو بھی اٹھ بیٹھی۔ اماں بھی کا چہرہ سوئے ہوئے شخص کا چہرہ تھا مگر معظم کے اندر بھی خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ انہوں نے اماں بھی کی ناک کے آگے ہاتھ رکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ اماں بھی کی سانسیں تھم چکی تھیں، نبض ساکت تھی۔ انہوں نے جس طرح واپس چادر ڈالی، بیا کی چیخ نکل گئی۔ بڑی پھپھو بھی اماں بھی سے لپٹی رونے لگی۔ اماں بھی اٹھیں، اماں بھی آپ کی بیا اکیلی ہے، اماں بھی میرے ساتھ ایسا مت کریں، اماں بھی میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ بیا دیوانہ وار چیخ رہی تھی مگر اماں بھی نے اب نہیں اٹھنا تھا۔ وہ جو تکلیف سے چیختی تو سارا محلہ اکٹھا کر لیتی تھی۔ آج جب وقت نزاع آیا تو یوں چپ چاپ گزر گئی کہ پاس بیٹھے افراد کو بھی خبر نہ ہو سکی تھی۔ بیا کا تڑپنا دیکھا نہ جاتا تھا۔ بڑی پھپھو اپنا غم بھول کر اسے سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر سب قریبی رشتہ دار جمع ہو چکے تھے، ہر ایک افسردہ تھا مگر اماں بھی کی طویل بیماری کے سبب ان کی موت کسی کے لیے بھی غیر متوقع نہیں تھی۔ اماں بھی کے غسل کا وقت آیا تو بیا کی حالت ایک بار پھر غیر ہونے لگی۔ بڑی پھپھو کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ بضد تھی کہ اماں بھی کو غسل وہی دے گی۔ گھر کے پچھلے حصے میں چادریں ڈال کر اماں بھی کے غسل کا انتظام کیا گیا تھا۔ بیا چوکھٹ پہ کھڑی برف ہو گئی۔ اماں بھی کا ساکت وجود تخت پر دھرا تھا اور خاندان کی چند بزرگ خواتین ان کا لباس ان کے وجود سے جدا کرنے کی کوشش میں تھیں۔ ایک خاتون اماں بھی کی ناک کی لونگ جو ساری زندگی ان کی ناک کا حصہ رہی تھی،
تیز دھار کینچی سے کاٹ کر ان کی ناک سے الگ کر رہی تھی۔ بیا الٹے قدموں واپس بھاگی اور بڑی پھپھو سے لپٹ گئی۔ آپ نے دیکھا پھپھو، میری ایسی حیا والی اماں بھی جن کا کبھی دوپٹہ سر سے نہیں اترا، آج یہ لوگ ان کا لباس کاٹ کے اتار رہے ہیں، اور وہ ایسی بے بس پڑی ہیں کہ کسی کا ہاتھ نہیں روک سکتی۔ پھپھو، مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی ان کی یہ حالت، ان کی یہ لاچاری۔ شدت سے روتے ہوئے اس نے بات پوری کی تھی۔ بڑی پھپھو کا دل کٹنے لگا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا بیا کہ تم سے برداشت نہیں ہوگا، صبر کرو میری بچی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے اندرونی کمرے میں لے آئی تھی۔ غسل کے بعد ایک عجیب معاملہ ہو گیا تھا۔ اماں بھی کے منہ سے اچانک خون نکلنے لگا تھا۔ ان کا کفن تیزی سے خراب ہونے لگا۔ باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جلد از جلد اماں بھی کی تدفین ہو جائے اور مزید کسی کے آنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ ویسے بھی ان کی سب اولادیں یہاں موجود تھیں۔ عشاء تک اماں بھی کا جنازہ اٹھ گیا۔ بیا پتھر بنی اندر بیٹھی رہی۔ اس میں ہمت ہی نہ تھی کہ اماں بھی کو کفن میں لپٹا دیکھتی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی یاداشتوں میں اماں بھی کا وہی روپ بسائے رکھنا چاہتی تھی جو اس نے ساری عمر دیکھا تھا۔ صاف ستھرے بے شکن لباس میں ملبوس، اپنی ٹانگوں پر کھڑی، کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتی ہوئی، اس کی لاکھوں میں ایک اماں بھی۔ ایک بار پھر اس کا ضبط کھونے لگا تو اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ اماں بھی جا چکی تھی۔ اماں بھی کو پیٹ کا کینسر ہو گیا تھا۔ وہ ڈاکٹروں کی تشخیص سے پہلے ہی اپنا مرض پا چکی تھی، مگر ان کی خاص تاکید تھی کہ تمہیں کچھ نہ بتایا جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی تم یہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ ان کی ضعیف العمری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی سرجری یا تھراپی کی تکلیف برداشت کرنے کی حامل نہیں ہو سکیں گی، اور اگر ایسا کیا جاتا تو ان کے بچنے کے چانس یوں بھی کم ہی تھے۔ اس لیے اماں بھی نے ہاسپٹل میں رہنے سے بھی انکار کر دیا تھا اور گھر پر علاج کرانے کو ترجیح دی تھی تاکہ وہ سارا وقت تمہارے ساتھ گزار سکیں۔ انہیں تمہاری بہت فکر رہتی تھی بیا۔ اماں بھی کے سوئم والے دن اس کے آنسو تھمے تھے تو بڑی پھپھو نے اسے یہ سب بتایا تھا۔ بیا کی آنکھیں پھر بڑھنے لگی تھیں۔ بڑی پھپھو کچھ دیر اس کے جھکے سر کو دیکھتے رہنے کے بعد گویا ہوں، تمہیں ایک بات بتاؤں بیا؟ جب اماں بھی نے اپنا سارا زیور ابصار بھائی کو سونپا تھا تو وقتی طور پر ہم بہنوں کو بھی انصار کی طرح برا لگا تھا۔ میں اوروں کا نہیں کہہ سکتی، مگر میری نیت بس یہ تھی کہ میری ماں کی کوئی نشانی میرے پاس رہتی۔ اس میں لالچ کا کہیں دخل نہیں تھا، مگر پھر وقت کے ساتھ مجھے اماں بھی کا فیصلہ سمجھ میں آ گیا، اور آج تمہیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اماں بھی کی پرکھ بالکل صحیح تھی۔ دیکھ لو، ہم سب اولادوں میں سب سے زیادہ ابصار نے اماں بھی کی خدمت کی، اور ان کے بعد ان کی اولادوں نے ہی اماں بھی سے وفا کی۔ تو اگر وہ تمہیں اپنا وارث سمجھتی تھی تو کچھ غلط تو نہ کرتی تھی؟ بڑی پھپھو کی آواز کھوئی کھوئی سی تھی۔ بیا سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ میری ایک بات مانو گی بیا؟ ابصار بھائی اور اماں بھی نہیں رہے، مگر تمہاری یہ پھپھو ابھی زندہ ہے۔ جب بھی خود کو تنہا محسوس کرو، بلا جھجک میرے پاس آ جانا۔ میرے دل اور گھر کے دروازے تمہیں ہمیشہ کھلے ملیں گے۔ وہ بیا کا گال سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بیا ایک بار پھر روتی بھی لگتی ان کی باہوں میں سما گئی۔ سوئم والی شام معظم ایک وکیل کے ساتھ آئے تھے۔ سب لوگ بڑے کمرے میں جمع ہو گئے تو وکیل نے ایک خاکی لفافے سے کاغذ نکال کر سب کو متوجہ کیا۔ میں معین احمد، وکیل مرحومہ کنیز بانو صاحبہ، آپ سب کی توجہ ان کی وصیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ مرحومہ کی وصیت کے مطابق ان کا یہ گھر ان کی پوتی انابیہ ابصار کے نام کیا جاتا ہے۔ وصیت کی روح سے اس گھر کا اوپری حصہ ہمیشہ کرایہ داروں کے لیے مخصوص رہے گا، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے گھر کے نچلے حصے میں لڑکیوں کے لیے ایک ووکیشنل سینٹر کھولا جائے گا، جس میں انہیں مختلف ہنر اور قرآن پاک کی تعلیم دی جائے گی۔ ابصار احمد کا تمام جمع شدہ اثاثہ جس کی آج تک وہ نگرانی کرتی آئی تھی، وہ بھی انابیہ ابصار کے نام منتقل کیا جاتا ہے، مگر ابصار احمد کی ایک ذاتی وصیت کی روح سے ان کے تمام بہن بھائیوں کو ان کے پیسے سے 25,000 روپیہ بطور تحفہ ادا کیے جائیں گے۔ معظم نصیر ان تمام امور کے منتظر اور نگران مقرر کیے جاتے ہیں، اور مرحومہ کنیز بانو صاحبہ کے زیر استعمال ان کی ذاتی اشیاء ان کی بیٹیوں کی ملکیت میں دی جائیں گی۔ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا، اور ایک آخری وصیت ان کی اولادوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے انتقال کے ایک ہفتے بعد انابیہ ابصار کی شادی کر دی جائے۔ وکیل صاحب کی آخری بات پر انابیہ نے تڑپ کر ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ لفافہ طے کر کے معظم کے حوالے کر رہے تھے۔ اماں بھی کی سب اولادوں کے چہرے پرسکون تھے۔ اس نے بڑی پھپھو کو دیکھا کہ وہی کچھ کہتی، مگر وہ مطمئن سی مسکرا کر اس کا شانہ تھپک رہی تھی۔ چچی بیگم کے تیور البتہ کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ ان کی کھوجتی نگاہیں بیا کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔
انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کتنی چلاکی سے اماں بی نے اتنے سالوں تک سادگی اور مفلسی کا لبادہ اوڑھے رکھا اور ابصار بھائی کا سارا پیسہ چھپا کے بیٹھی رہی اور آج جاتے جاتے سب کچھ اس چٹانک بھر کی لڑکی کو سونپ گئی۔ کیا آپ میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے آپا بی کی وصیت کے حوالے سے؟ یہ نصیر صاحب تھے جو ایک طرف رکھی ابا میاں کی سیٹ پر براجمان تھے، ساتھ ہی چچا میاں بیٹھے تھے۔ اماں بی کے زیور کا کیا ہوا؟ اس کی کوئی وصیت نہیں کی انہوں نے؟ چچی بیگم نے بنا کسی کی طرف دیکھے بول دیا۔ ایک پل کو سبھی چونکے۔ اماں بی کا سارا علاج اسی زیور کو بیچ کے ہوا ہے۔ وہ بہت خوددار تھی، کسی سے ایک پیسہ اپنی جان کے لیے نہیں مانگا۔ ابصار بھائی کا سارا اثاثہ بینک میں محفوظ ہے اور بھابھی بیگم کا سارا زیور بھی بیا کی ملکیت جان کر اماں بی نے پہلے ہی معظم کے ذریعے محفوظ کروا دیا تھا۔ بڑی پھپھو نے اطمینان سے جواب دیا، گویا وہ بے خبر نہیں تھی۔ انابیہ کی آنکھیں بڑھنے لگیں۔ کتنی خوددار تھی اس کی اماں بی! کیا سارا ہی زیور بیچ ڈالا اماں بی نے؟ چچی بیگم کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ لالچ میں اندھی ہو کے وہ بھول گئی تھیں کہ وہ کہاں بیٹھی ہیں اور کتنے لوگ ان کو دیکھ اور سن رہے ہیں۔ چچا میاں نے ایک ملامتی نگاہ ان پہ ڈالی۔ تم بھول رہی ہو عدیلہ، اماں بی کا زیادہ تر زیور ابصار بھائی کی کمائی سے بنا تھا اور یقیناً اماں بی نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ چچی بیگم کو شوہر کی مداخلت پسند نہ آئی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو انصار، وہ زیور بھی بیا کی امانت ٹھہرا۔ اپنے علاج کے لیے بھی معظم کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی انہوں نے اس سے ایک پیسہ نہ لیا۔ نصیر صاحب نے بھی بات واضح کی۔ پھر بھی اماں بی کو وصیت کرتے وقت اپنی اولادوں کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا کہ سارا کچھ اس اکیلی لڑکی کو تھما گئی جو پہلے ہی لاکھوں کی مالک ہے اور شادی کر کے مزید لاکھوں کی مالکن بن جائے گی۔ چچی بیگم نے ایک نفرت بھری نگاہ بیا پہ ڈالی۔ اولاد کا حصہ اس کے باپ کی جائیداد میں نکلتا ہے اور ابا میاں کا کوئی جمع جتھا نہیں تھا۔ عدیلہ جو ان کی اولادوں کو ملتا اس گھر کی ہر شے ابصار بھائی کی کمائی سے خریدی گئی ہے۔ اماں بی کی اپنی آمدنی سے صرف گھر کا خرچہ چلتا تھا، وہ بھی تب تک جب تک ابصار بھائی کو نوکری نہیں ملی تھی۔ اس حساب سے یہ سب کچھ ابصار بھائی کا ہے اور ان کے بعد ان کی اولاد کا۔ منجلی پھپھو نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، مگر پھر بھی بس اب تم ایک لفظ نہیں بولو گی عدیلہ، اپنی نہیں تو میری عزت کا خیال کر لو۔ چچا میاں انہیں دوبارہ منہ کھولتا دیکھ کر دہاڑے تھے۔ مجھے اماں بی کا ہر فیصلہ منظور ہے، انہوں نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، ان کی اصل وارث بیا ہی ہے۔ چچا میاں تھکی تھکی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہے تھے، بیا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں بیٹا، میں ابصار بھائی سے بھی شرمندہ تھا، مگر قسمت نے موقع ہی نہیں دیا کہ ان کے پیر پکڑ کے معافی ہی مانگ لیتا۔ تمہارا سگا چچا ہونے کے ناطے مجھے تمہارا سرپرست بننا چاہیے تھا، مگر میری ازلی کم ہمتی آڑے آتی رہی اور کچھ اس عورت نے میری مت ہی مار دی تھی۔ مگر اب میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ ماریا کے ساتھ ہی تمہاری شادی بھی اسی دھوم دھام اور عزت سے ہوگی جیسے ابصار بھائی اور اماں بی کی زندگی میں ہوتی۔ اپنے چچا میاں کو یہ موقع دو گی بیٹا؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ رہے تھے۔ بیا کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو بہنے لگے۔ سر کو خفیف سی جنبش دے کر اس نے ان کا برہم رکھ لیا۔ اٹھو عدیلہ، بیا کے سر پہ ہاتھ رکھو، ابصار بھائی کا کچھ تو احسان مانو۔ چچا میاں نے شاید پہلی مرتبہ چچی بیگم سے اس انداز میں بات کی تھی، کچھ چچا میاں کے تیور اور کچھ سب کی موجودگی کا لحاظ۔ چچی بیگم مشینی انداز میں اٹھی اور بیا کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بیا نظریں نیچے کیے روتی رہی۔ پھپھو، میری شادی کی اتنی جلدی کیا ضرورت ہے؟ اماں بی نے یہ وصیت کیوں کی؟ ابھی تو مجھے ان کی جدائی پر ہی صبر نہیں آیا اور اب آپ لوگ مجھے اس گھر سے بھی جدا کر دینا چاہتی ہیں۔ رات کو وہ سب کے جانے کے بعد بڑی پھپھو سے کہہ رہی تھی، وہ اس کی شادی تک یہیں رہ گئی تھی، بے اولاد تھی اور اب سسرال کے جھنجھٹوں سے بھی آزاد ہو گئی تھی، سو آرام تھا۔ اماں بی 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں مانتی تھی۔ اور جہاں تک تمہاری شادی کا سوال ہے تو وہ اس لیے کہ ان کے بغیر تمہیں یہاں اکیلا نہ رہنا پڑے۔ آج ہم ہیں مگر کل کو ہم سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، تب تم کیا کرو گی بیا؟ اکیلے کیسے رہو گی؟ اکیلی کیوں؟ وہ معذب کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ کیوں بے اختیار وہ بھی اماں بی کی طرح معظم کو پکارنے لگی تھی۔ بھلا وہ اب یہاں کیوں آئیں گے؟ وہ تو اماں بی کی وجہ سے آتے تھے۔ اس کا دل اداس ہونے لگا بے وجہ۔ پھپھو اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ ویسے یہ 1 ہفتے کی شادی کا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے تو لڑکا کیا آسمان سے ٹپکے گا؟ یہ افرا تھی۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ابھی چھوٹی اور منجلی پھپھو بیا کے لیے کچھ اچھے سلے سلائے جوڑے لے آئی تھیں۔ سبھی تبصرے کر رہے تھے جب افرا کو دور کی سوجی۔ آسمان سے کیوں ٹپکے گا؟ زمین سے ہی کھود کے نکالیں گے، کیا پتہ نکال بھی لیا گیا ہو۔ رمشا نے پاس بیٹھی ماریا کو ٹھوکا دیا۔
ویسے دیکھا جائے تو وہ ٹپکا آسمان سے ہی ہے، لندن سے سیدھا اماں بی کے گھر میں۔ ماریا نے اسے آنکھ ماری تو دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسنے لگی۔ مطلب معظم بھائی، افرا کے لیے یہ انکشاف ہی تھا، لیکن یہ ہوا کب؟ افرا کی حیرت ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ان دونوں کے بچپن میں، اندر آتی چھوٹی پھپھو نے جواب دیا۔ وہ تینوں متوجہ ہو گئیں۔ اصل میں معظم اپنی ماں کی وفات کے بعد سے ہی اماں بی سے بہت اٹیچ ہو گیا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت ہمارے ہی گھر میں گزرتا تھا۔ اس وقت ہم ماموں نصیر کے گھر میں ہی نیچے کے حصے میں کرایہ دار تھے۔ پھر بھائی جان نے اپنا گھر خرید لیا تو ہم یہاں آ گئے، مگر معظم نے اماں بی کو نہیں چھوڑا۔ یہاں بھی اس کا ایسے ہی آنا جانا تھا۔ پھر بھائی جان کی شادی ہوئی اور پھر بیا کی پیدائش، تو اماں بی کے دل میں یہ خواہش پنپنے لگی۔ ماموں نصیر نے معظم کی اماں بی سے وابستگی دیکھتے ہوئے بیا کو معظم کے لیے مانگ لیا۔ ابصار بھائی اور بھابھی بیگم کو بھی اعتراض نہ تھا، مگر حتمی بات ان کے بڑے ہونے تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ بھابھی بیگم بچپن کے رشتے ناتوں کا ڈنڈورا پیٹنا پسند نہ کرتی تھیں۔ ان کے خیال میں بیا کو لا علم رکھنا ہی بہتر تھا۔ پھر معظم پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا تو بات دب گئی، مگر اماں بھی شاید یہ بات دل میں رکھ کے بیٹھی تھیں۔ جبھی معظم کی واپسی پر یہ ذکر پھر چھیڑا اور ماموں نصیر تو جیسے تیار بیٹھے تھے، یوں یہ رشتہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ چھوٹی پھپھو نے کپڑے سمیٹتے ہوئے بات بھی سمیٹ دی۔ بیا کو واقعی نہیں پتا تھا اس بات کا؟ ماریا نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اماں بی نے اسے کبھی نہیں بتایا اور نہ ہی رشتہ داروں کو خبر تھی، ورنہ معظم کے یہاں آنے پر اعتراضات اٹھتے۔ وہ تینوں جیسے متفق ہوتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ ٹھیک اسی وقت نصیر صاحب اور معظم کی آمد سے محفل برخاست ہو گئی۔ وعلیکم السلام، تیاریاں ہو رہی ہیں؟ بہت اچھی بات ہے۔ ان سب کے مشترکہ سلام کا جواب دے کر وہ خوش دلی سے لاؤنج میں بکھری اشیاء کو دیکھتے ہوئے اماں بی کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اندر بیا بڑی پھپھو کے ساتھ لگی اماں بی کا صندوق خالی کروا رہی تھی۔ ان کے اچھے اور نئے جوڑے بڑی پھپھو ایک طرف رکھوا رہی تھیں، جو ان کے کسی غریب سسرالی عزیز کو دینے تھے، اور پرانے جوڑے محلے میں ہی ایک عورت کو دینے کے لیے الگ کر لیے تھے۔ نصیر صاحب کی آمد پر دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آئیے ماموں بیٹھیے۔ بڑی پھپھو نے بستر خالی کیا اور خود دوسری طرف بیٹھ گئی۔ بیا کمرے سے نکلنے لگی تو چوکھٹ پر معظم سے ٹکراؤ ہو گیا۔ ان پر نظر پڑتے ہی دل میں دھواں بڑھنے لگا۔ وہ خلاف عادت اسے ٹکٹکی باندھے دیکھے گئے۔ بیا سے کھڑا رہنا مشکل ہوا تو کترا کر باہر نکل گئی۔ معظم زیر لب مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ بیا دھڑکتے دل کو سنبھالتی کچن میں آ گئی۔ اب کیوں آئے ہیں یہاں؟ اسے شکوہ سا ہوا۔ اب تو میں بھی یہاں سے چلی جاؤں گی معظم۔ پھر اس دروازے پر آپ کا کھٹکا سن کر کوئی متوجہ نہ ہوگا، کوئی آپ کی آہٹ پر آپ کی آمد کا سراغ نہیں پائے گا۔ اسے رونا آنے لگا۔ وہ اپنی کیفیت پر خود حیران ہونے لگی۔ بھرے دل کے ساتھ اس نے چائے پکائی اور واپس اماں بی کے کمرے میں آ گئی۔ معظم سامنے ہی نصیر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بیا نظریں نیچے کیے چائے میز پہ رکھنے لگی۔ جب تم لوگ کہو ہم تیار ہیں، وہ دو بدو بولے۔ ہماری تو تیاری مکمل ہے، جہیز وغیرہ تو ویسے بھی آپ نے منع کر دیا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ بیا کا ہی ہے۔ واپس پلٹتے بیا کے قدم سست سے ہو گئے۔ کان خود بخود ان لوگوں کی گفتگو کی جانب لگ گئے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا اس کا ذہن اپنی مرضی کی باتیں سن رہا تھا؟ ٹھیک ہے، پھر یہ جمعہ مبارک رہے گا۔ ہم سادگی سے اپنی بیا کو معظم کی دلہن بنا لیں گے۔ رخصتی ماریا کے ساتھ ہوگی۔ نصیر صاحب کا آخری جملہ بیا کو سب کچھ سمجھا گیا۔ اس کے لب بے اختیار کھل اٹھے۔ شکر ہے کہ اس کی پشت ان لوگوں کی طرف تھی اور چہرہ دروازے کی جانب۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے چوکھٹ پار کی اور اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگائی۔ پیچھے بیٹھے معظم نے سب دیکھا اور سمجھا تھا۔ اگلے پل وہ بھی اس کی تقلید میں باہر نکل گئے تھے۔ بیا اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ابھی سنی جانے والی ساری باتوں کو ذہن میں دوہرا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ معظم نے اسے اپنے آپ میں مگن دیکھا اور اندر آ گئے۔ دروازہ احتیاط سے بھیڑ دیا۔ آہٹ پر بیا نے رخ موڑا تو نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ وہ صدا کے احتیاط پسند بھرپور حق سے نظریں گاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ لبوں پر تبسم رقصاں تھا۔ وہ بیا کے بالکل سامنے اسی کی طرح کھڑکی سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ چند لمحے بیا اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہی، پھر معظم کی آواز ابھری۔ انابیہ ابصار بنت ابصار احمد، آپ کا نکاح معظم نصیر ولد نصیر الدین سے طے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکے۔ بیا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بے ربط سا بول گئی۔ اور کہاں جاتا؟ میری سب مسافتیں اسی ایک دہلیز پہ آ کے تمام ہوتی ہیں بیا۔ بیا نے چونک کر دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہے تھے، وارفتہ سا انداز۔ بیا نے جھٹ نظریں جھکا لیں۔ تمہیں پتہ ہے بیا، تم ایک حصار ہو جس نے مجھے تا عمر باندھے رکھا، ایک وعدہ ہو جسے مجھے نبھانا ہی تھا،
ایک اعتماد کی ڈور ہو جو اماں بھی نے میرے ہاتھوں میں تھمائی تھی اور جس کے سہارے میں وہیں لوٹ آیا جہاں سے چلا تھا۔ وہ اسی انداز سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے اور بیا ناسمجھی سے انہیں معظم اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھ رہے تھے۔ 3 سال کی تھی تم جب میں بورڈنگ گیا تھا، چھوٹی سی موٹی سی بچی، اور پھر میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کھو سے گئے، مگر اماں بھی نے ہمیشہ تمہارا ایک ایک نقش، تمہاری ایک ایک عادت مجھے ایسے سمجھائی کہ میں تمہیں پہلی ہی نظر میں پہچان گیا تھا۔ ہاں، تمہارے ٹوٹل ویٹ لاسٹ پر مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ بیا کی اسمارٹنس پر چوٹ کر گئے۔ بیا آنکھوں میں حیرانگی لیے بس انہیں سن رہی تھی۔ ہائی اسکول کے بعد جب ابو نے مجھے لندن بھیجا تو جاتے وقت مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا۔ کیسا وعدہ؟ بیا بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ خود کو تمہارا پابند سمجھنے کا وعدہ، اماں بھی کی محبت کا قرض چکانے کا وعدہ۔ میں کہیں اور بھٹکتا بھی تو کیسے؟ میں بھٹک جاتی تو؟ بیا نے خود کو کہتے سنا۔ تمہاری بھٹکنے کی عمر تک میں تمہیں سنبھالنے کے لیے آ گیا تھا نا، بدو بدو بولے تھے۔ بیا لاجواب ہو گئی۔ اور پھر تم نہیں جانتی تھیں تو کیا؟ یہ اماں بھی اور میرا معاملہ تھا۔ میں جانتا تھا، انہوں نے میری امانت کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ وہ بھرپور استحقاق سے بولے۔ اماں بھی نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بیا کو کلک ہوا۔ تم بہت معصوم تھی بیا، اور شاید صحیح وقت آنے پر سبھی تمہیں بتا دیتے، مگر ابصار بھائی اور بھابھی بیگم کی ناگہانی اموات نے اماں بھی کو سنبھلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کسی بھی حتمی بات سے پہلے تمہارا ذہن آلودہ نہیں کرنا چاہتی تھیں، اور آسان سے کہنے لگے۔ پھر بھی اماں بھی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ گھر میرے امی ابو اور اماں بھی کی یادوں کا مسکن ہے۔ میرا سارا بچپن اسی گھر میں گزرا اور اماں بھی نے اسے ووکیشنل سینٹر بنا دیا۔ میرا میکا ختم کر دیا اماں بھی نے، وہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ موسم ہنستی ہے۔ بیا نے خفگی سے ان کی ہنسی کو دیکھا۔ اماں بھی تمہیں بالکل صحیح پہچانتی تھی بیا، وہ جانتی تھی تم یہ سوال ضرور کرو گی، اسی لیے ایک وصیت صرف تمہارے لیے کی تھی انہوں نے۔ وہ کیا؟ اس نے فوراً کہا۔ وہ یہ کہ اماں بھی کا کمرہ تمہارے سوا کسی کی ملکیت نہیں ہوگا۔ اس کی چابی تمہارے پاس رہے گی تاکہ تم جب چاہو یہاں آ کر انہیں یاد کر سکو، اپنی یادوں کو جی سکو۔ انہوں نے اپنی خوشبو تک تمہیں سونپی ہے۔ معظم کے انکشاف پر بیا رونے لگی۔ اور جہاں تک سوال ہے ووکیشنل سینٹر کا، تو یہ اماں بھی کا ذاتی فیصلہ تھا۔ اپنی زندگی کے تجربات سے انہوں نے یہ نچوڑ نکالا تھا کہ لڑکیوں کو ہنرمند ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر برے بھلے وقت میں اپنا سہارا آپ بن سکیں، اور پھر کیا پتہ انہی میں سے کوئی لڑکی اماں بھی جیسی بن جائے اور اپنی نسلیں سنوار دے۔ معظم کی بات بیا کے دل میں ترازو ہو گئی، اس کے آنسو تھمنے لگے۔ میرا پہلا سوال اب بھی جواب طلب ہے محترمہ۔ معظم ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ قبول ہے۔ بیا نے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ ان کی چوڑی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ ویسے اگر ابھی اماں بھی ہمیں یوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے ساتھ کھڑا دیکھ لیتی تو کیا کہتی؟ معظم نے اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ بیا نے ایک نظر ان کی پرشوق چہرے کی طرف دیکھا اور مصنوعی انداز میں منہ پکا کر کے بولی، ارے دیدوں کا پانی ڈھل گیا آج کی نسل کا، ذرا جو حیا شرم ہو۔ اس کے یوں قدرے بلند آواز میں اماں بھی کا فکرہ دہرانے پر معظم نے گھبرا کر جھٹ اس کا ہاتھ چھوڑا اور دروازے کی سمت دوڑ لگا دی، جیسے واقعی اماں بھی نے انہیں دیکھ لیا ہو۔ پیچھے بیا کی ہنسی کی چھنکار ہر سو بکھر گئی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول اماں بھی۔ یار بہت اچھا اور بہت ایموشنل تھا۔ میں تو جو بس فیلنگ آ رہی تھی میں نے ویسے ہی جانے دیا۔ مجھے رونا بھی اس میں بہت آیا، یقیناً سن کے آپ کو بھی بہت رونا آئے گا، لیکن اوور آل ایک بہت اچھا مورل سٹوری تھی۔ مجھے ناول بہت پسند آیا اور انفیکٹ میں اس کو اپنی فیوریٹ کلیکشن میں بھی ڈالوں گی۔ آپ نے بھی اپنی رائے دینی ہے، آپ کو کیسا لگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دی اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. اللہ حافظ۔